دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم یووال نوحا ہرارے کی کتاب سیپینز کی روشنی میں انسانی تاریخ کے ایک بہت گہرے سوال پر غور کریں گے۔ جب ہم یعنی ہومو سیپینز افریقہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلے تو یہاں پہلے سے موجود انسانوں کا کیا بنا؟ ہم جانتے ہیں کہ یورپ میں نیانڈرتھال تھے، ایشیا میں ہومو ایریکٹس تھے، وہ سب کہاں گئے؟ کیا ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا یا پھر کہانی کچھ اور ہے؟ بالکل، اور یہی آج کی ہماری بحث کا آپ کہہ لیں کہ مرکزی نقطہ ہے۔ کیا یہ ایک مکمل خاتمے کی کہانی ہے یا آپس میں گھل مل جانے کی؟ میرا موقف تو بالکل سیدھا ہے۔ جب سیپینز کسی جگہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پہلے سے موجود انسانوں کی جگہ لے لی، وہ ختم ہو گئے۔ اسی کو ماہرین ریپلیسمنٹ تھیوری کہتے ہیں۔ میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ ہم نے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور سچ کہوں تو دلچسپ ہے۔ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ یہ ایک ملاپ کی کہانی تھی، جہاں سیپینز نے دوسری انسانی انواع کے ساتھ افزائش نسل کی، اور آج کا انسان اسی ملاپ کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے میں اپنے موقف سے شروع کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ریپلیسمنٹ یعنی متبادل کا نظریہ سب سے زیادہ منطقی ہے۔ ذرا تصور کریں، دو الگ الگ انسانی انواع جو تقریباً 5 لاکھ سال سے ایک دوسرے سے جدا ارتقا پذیر ہو رہی تھیں۔ ان کے درمیان فرق صرف جسمانی ساخت کا نہیں تھا۔ ان کی عادتیں، ان کی سماجی روایات، یہاں تک کہ ان کی جسمانی بو بھی شاید ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ تو ایسی صورتحال میں وسیع پیمانے پر جنسی کشش کا پیدا ہونا بہت مشکل لگتا ہے، اور اگر کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا تو ان کے بچے غالباً بانجھ ہوتے، جیسے یوں سمجھے گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جو آگے نسل نہیں بڑھا سکتا۔ جینیاتی فرق اتنا زیادہ تھا کہ دو آبادیاں ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتی تھیں، لہٰذا سیپینز نے ان کے ساتھ گھل مل جانے کے بجائے وسائل پر مقابلہ کیا اور جیت گئے۔ اس نظریے کے مطابق آج زمین پر موجود تمام انسانوں کا شجرہ نسب صرف 70,000 سال پہلے مشرقی افریقہ میں رہنے والے خالص سیپینز سے جا ملتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کہانی کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میں اسے انٹر بریڈنگ تھیوری یا افزائش نسل کے نظریے سے جوڑتا ہوں۔ یہ کشش، جنس اور ملاپ کی کہانی ہے۔ جب بھی انسانوں کے مختلف گروہ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑتے بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، اور ہاں، وہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ جب سیپینز افریقہ سے نکل کر مشرق وسطیٰ اور یورپ پہنچے تو ان کا سامنا نیانڈرتھال سے ہوا۔ وہ وہاں لاکھوں سال سے رہ رہے تھے اور ماحول سے آپ کہنے کے ہم آہنگ تھے۔ سیپینز اور نیانڈرتھال نے نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا بلکہ افزائش نسل بھی کی، یہاں تک کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں آبادیاں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ اسی طرح جب سیپینز مشرقی ایشیا پہنچے تو انہوں نے وہاں کے مقامی ہومو ایریکٹس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے یوریشیائی باشندے خالص سیپینز نہیں ہیں، بلکہ سیپینز اور نیانڈرتھال کا مرکب ہے۔ یہ کہانی مکمل خاتمے کی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کی ایک بڑی اور متنوع تصویر پیش کرتی ہے۔ آپ وسائل کے مقابلے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ دیکھیں، سیپینز جب کسی نئے علاقے میں پہنچتے تھے تو وہ اپنی بہتر ٹیکنالوجی اور اعلیٰ سماجی مہارتوں کی وجہ سے زیادہ کامیاب شکاری اور خوراک جمع کرنے والے ثابت ہوتے تھے۔ وہ ہرنوں کے شکار اور پھل اور گری دار میوے جمع کرنے میں نیانڈرتھال سے کہیں زیادہ ماہر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نیانڈرتھال کے لیے خوراک کم پڑنے لگی، ان کی آبادی سکڑنا شروع ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ یہ ایک خاموش خاتمہ تھا، لیکن ایک دوسرا شاید زیادہ خطرناک امکان بھی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مقابلہ تشدد اور نسل کشی میں بدل گیا ہو۔ لیکن نسل کشی، یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے۔ کیا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے ہمارے پاس؟ براہ راست آثار قدیمہ کا ثبوت ملنا مشکل ہے، جیسے کوئی نیزہ کسی نیانڈرتھال کی پسلی میں پیوست ہو، لیکن حالات کا ثبوت بہت مضبوط ہے۔ رواداری کبھی بھی سیپینز کی خاصیت نہیں رہی۔ آج بھی جلد کی رنگت، زبان یا مذہب میں معمولی سا فرق ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا صفایا کرنے پر اکسا سکتا ہے۔ تو کیا قدیم سیپینز
ایک بالکل مختلف انسانی نوع کے ساتھ زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوں گے؟ مجھے اس پر شک ہے۔ جہاں جہاں سیپینز گئے وہاں کی مقامی انسانی آبادی ختم ہو گئی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بات میں وزن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نظریے کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ یہ نیانڈرتھال کو بہت کمزور، پسماندہ اور سادہ لوح سمجھتا ہے، جبکہ شواہد کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر ہم سے زیادہ مضبوط تھے، ان کے دماغ ہم سے بڑے تھے، اور وہ یورپ کے سرد موسم کے ہم سے بہتر عادی تھے۔ وہ آگ اور پیچیدہ اوزار استعمال کرتے تھے، وہ ماہر شکاری تھے، اور سب سے اہم بات، وہ اپنے بیماروں اور کمزوروں کا خیال رکھتے تھے۔ ہمیں ایسی قبریں ملی ہیں جہاں بوڑھے یا معذور نیانڈرتھال کو دفنایا گیا تھا۔ یہ محض بقا کی جنگ سے بڑھ کر ایک پیچیدہ سماجی رویہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ذہین اور مضبوط نوع کو سیپینز نے اتنی آسانی سے ختم کر دیا ہو؟ صرف وسائل کا مقابلہ اس مکمل خاتمے کی وضاحت نہیں کرتا۔ آپ ان کی صلاحیتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ ذہین تھے، لیکن کیا وہ ہمارے جیسے تھے؟ یہیں پر اصل فرق ہے، لیکن اس پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہمیں اس معاملے کے سب سے بڑے ثبوت کو دیکھنا ہوگا جو جینیات سے آیا ہے۔ بالکل، اور یہ ثبوت بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ کئی دہائیوں تک یہ بحث صرف ہڈیوں اور پتھر کے اوزاروں پر مبنی تھی، لیکن پھر 2010 میں ایک انقلاب آیا۔ سائنسدانوں نے کئی سال کی محنت کے بعد نیانڈرتھال کے جینوم کا مکمل نقشہ تیار کر لیا۔ جب انہوں نے اس کا موازنہ آج کے انسانوں کے ڈی این اے سے کیا تو نتیجہ دھماکہ خیز تھا۔ آج یورپ اور مشرق وسطیٰ میں رہنے والے لوگوں کے ڈی این اے میں 1 سے 4% حصہ نیانڈرتھال کا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ سیپینز اور نیانڈرتھال کے درمیان افزائش نسل ہوئی، اور ان کے بچے بانج نہیں تھے، بلکہ وہ آگے نسل بڑھانے کے قابل تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری انسانی انواع مکمل طور پر غائب نہیں ہوئیں، بلکہ ان کا ایک چھوٹا سا حصہ آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے۔ آپ سے مختلف انداز میں کرتی ہوں۔ آپ اسے ملاپ کا ثبوت کہہ رہے ہیں، میں اسے بہت محدود ملاپ کا ثبوت کہتی ہوں۔ اہم سوال یہ ہے کہ یہ حصہ اتنا کم کیوں ہے، صرف 1 سے 4%؟ اگر دونوں آبادیاں واقعی ایک دوسرے میں ضم ہو رہی ہوتی تو یہ شرح 20، 30 یا شاید 50% ہونی چاہیے تھی۔ یہ کم شرح بتاتی ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ یہ ایک استثناء تھا، اصول نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کامیاب جوڑے بنے ہوں، لیکن مجموعی طور پر دونوں آبادیاں الگ تھلگ اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھتی تھیں۔ جینیاتی فرق اتنا زیادہ تھا کہ کامیاب افزائش نسل بہت نایاب تھی۔ لہٰذا جب نیانڈرتھال ختم ہوئے تو ان کے جینز بھی بڑی حد تک انہی کے ساتھ ختم ہو گئے، سوائے ان چند ایک کے جو کسی طرح سیپینز میں منتقل ہو گئے۔ یہ ملاپ کی نہیں بلکہ تقریباً مکمل متبادل کی کہانی ہے، جس میں ایک دلچسپ جینیاتی حاشیہ بھی شامل ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن اسے حاشیہ کہنا اس دریافت کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ یہ 1 سے 4% ہمارے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حقیقت سیاہ اور سفید نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خالص سیپینز نہیں ہیں۔ یہ ریپلیسمنٹ تھیوری کے اس بنیادی دعوے کو کمزور کرتا ہے کہ ہم صرف افریقی سیپینز کی نسل ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری کہانی میں دوسرے کردار بھی تھے، اور یہ صرف نیانڈرتھال کی بات نہیں، ہمیں ڈینیسووینز کے ڈی این اے کے ثبوت بھی ملے ہیں، خاص طور پر میلانیشیا اور آسٹریلیا کے آدیواسی لوگوں میں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک عالمی رجحان تھا۔ سیپینز جہاں بھی گئے انہوں نے مقامی آبادیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور قائم کیا۔ لیکن پھر بھی ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، اگر تعلق قائم ہوا تو وہ اتنا محدود کیوں تھا؟ اس کا جواب سیپینز کی سب سے بڑی طاقت میں پوشیدہ ہے، وہ چیز جس نے ہمیں باقی تمام انسانوں پر فیصلہ کن برتری دی، اور وہ ہمارے پٹھے یا اوزار نہیں تھے، بلکہ ہماری زبان تھی۔ تقریباً 70,000 سال پہلے علمی انقلاب یعنی کاگنیٹیو ریولوشن نے سب کچھ بدل دیا۔ سیپینز نے ایک ایسی زبان تیار کی جو نہ صرف حقیقی چیزوں جیسے شیر یا دریا کے بارے میں معلومات دے سکتی تھی، بلکہ ان چیزوں کے بارے میں بھی بات کر سکتی تھی جن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آپ افسانوں اور کہانیوں کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم کہانیاں، دیوتا، قومیں، قوانین اور پیسے جیسی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے۔ یہ وہ صلاحیت تھی جس نے ہمیں بڑی تعداد میں لچکدار طریقے سے تعاون کرنے کی طاقت دی۔
ایک نیانڈرتھال شاید 50 افراد کے گروہ کے ساتھ شکار کر سکتا تھا کیونکہ وہ ان سب کو ذاتی طور پر جانتا تھا، لیکن سیپینز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو سکتے تھے کیونکہ وہ ایک مشترکہ کہانی، ایک مشترکہ دیوتا یا ایک مشترکہ قوم پر یقین رکھتے تھے۔ جب 1000 سیپینز کا گروہ 50 نیانڈرتھال کے گروہ کے مقابلے میں آتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ نیانڈرتھال کے پاس کوئی موقع نہیں تھا۔ یہی ہماری کامیابی کا اصل راز تھا اور اسی نے ریپلیسمنٹ کو ناگزیر بنا دیا۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے، میں مانتا ہوں۔ ہماری علامتی سوچ نے ہمیں منفرد بنایا، لیکن کیا ہم واقعی یہ فرض کر سکتے ہیں کہ نیانڈرتھال کے پاس کسی قسم کی علامتی سوچ یا ثقافت بالکل نہیں تھی؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ اپنے مردوں کو دفناتے تھے، یہ ایک علامتی عمل ہے۔ ہمیں کچھ ایسی جگہیں بھی ملی ہیں جہاں شاید انہوں نے فن تخلیق کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان ہمارے جیسی پیچیدہ نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پر حیوانی سطح پر تھے۔ شاید ان کا خاتمہ صرف سیپینز کی برتری کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ کئی عوامل کے مجموعے کی وجہ سے ہوا۔ سوچیں، اس وقت موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی تھیں، برفانی دور آ رہا تھا، ان کی آبادی پہلے ہی بہت کم اور بکھری ہوئی تھی۔ شاید وہ نئی بیماریوں کا شکار ہوئے جو سیپینز اپنے ساتھ افریقہ سے لائے تھے۔ سیپینز کی آمد نے ان تمام مسائل میں صرف اضافہ کیا اور آخری ضرب لگائی۔ ہم پوری کہانی نہیں بلکہ کہانی کا آخری باب تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس گفتگو کے بعد بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگرچہ کچھ جینیاتی ملاپ کے ثبوت موجود ہیں، لیکن شواہد کا بڑا حصہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سیپینز کی اعلیٰ علمی اور سماجی صلاحیتوں نے انہیں دوسری انسانی انواع پر ایک فیصلہ کن برتری دی۔ یہ بنیادی طور پر ایک ریپلیسمنٹ کی کہانی ہے جس میں کچھ استثنائی واقعات بھی شامل ہیں۔ وہ 1 سے 4% ڈی این اے ایک گمشدہ دنیا کی ایک دلچسپ یادگار ہے، لیکن اصل کہانی ہمارے غلبے کی ہے۔ اور میرے نزدیک اس کہانی کو سادہ ریپلیسمنٹ یا ملاپ میں تقسیم کرنا حقیقت کو بہت زیادہ سادہ بنا دیتا ہے۔ جینیاتی ثبوت واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خالص نہیں ہیں۔ دوسری انسانی انواع کا خاتمہ تو ہوا، لیکن وہ مکمل طور پر غائب نہیں ہوئیں۔ ان کی وراثت آج بھی ہمارے ڈی این اے میں موجود ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری کہانی صرف فتح کی نہیں بلکہ جذب کرنے اور ضم کرنے کی بھی ہے۔ اور یہ صرف ایک علمی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمیں اپنی شناخت کے بارے میں کچھ اہم سکھاتی ہے۔ یہ نسل پرستی اور خالص نسل کے جدید نظریات کو چیلنج کرتی ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم سب ایک ملاپ کا نتیجہ ہیں۔ یہ سوال واقعی انسانی تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے، اور اس پر مختلف نقطہ نظر سے غور کرنا ہمیں اپنی نوع کی پیچیدہ تاریخ، ہماری کامیابیوں اور شاید اس کامیابی کے لیے ادا کی گئی قیمت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، حقیقت شاید ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہے۔ ایک ایسی کہانی جہاں مقابلہ بھی تھا اور محبت بھی، تباہی بھی تھی اور تخلیق بھی۔ اور کتاب سیپینز ہمیں ان گہرے سوالات پر سوچنے کے لیے بہت کچھ فراہم کرتی ہے۔ دی ایگریکلچرل ریولوشن۔ بالکل۔ پچھلی بار ہم نے کوگنیٹو ریولوشن کی بات کی تھی کہ کیسے انسان نے کہانیاں گھڑنے کی صلاحیت کی بدولت دنیا پر غلبہ حاصل کیا۔ آج کی کہانی تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ بالکل، آج ہم اس بات کا سراغ لگائیں گے کہ کیسے گندم کے چند دانوں نے انسان کو ایک آزاد شکاری سے ایک پریشان حال کسان میں بدل دیا، اور پھر وہی کسان آج کا تھکا ہوا دفتر کا ملازم بن گیا۔ واہ! ہم کتاب کے ابواب 5 سے 8 کا جائزہ لیں گی اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ کھیتی باڑی نے انسانی زندگی کو کیسے بدلا۔ اور وہ بنیادی سوال کہ کیا یہ واقعی ترقی تھی؟ جی، یا جیسا کہ ہراری کہتے ہیں، تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ۔ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا؟ یعنی ہم جسے انسانی ترقی کی معراج سمجھتے تھے، کتاب اسے ایک جال کہہ رہی ہے۔ جی ہاں۔ یہ تو پوری تاریخ کو الٹا دیکھنے کے برابر ہے نا؟ مجھے تو اسکول میں یہی پڑھایا گیا تھا کہ زراعت نے ہمیں جنگلی پن سے نکالا، ہمیں مہذب بنایا، ہمیں ایک بہتر زندگی دی۔ اور یہی وہ مقبول کہانی ہے جسے یہ کتاب چیلنج کرتی ہے۔ دیکھیں، عام خیال تو یہی ہے کہ انسان وقت کے ساتھ زیادہ ذہین ہوتا گیا، ہاں، اور اس نے جانوروں کا پیچھا کرنے کی مشکل زندگی چھوڑ کر کھیتی باڑی کی آسان زندگی کا انتخاب کر لیا۔ صحیح۔ لیکن آثار قدیمہ کے جو شواہد ہیں وہ ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ اچھا۔
ایک औसत किसान को एक औसत शिकारी के मुकाबले में कहीं ज्यादा घंटे काम करना पड़ता था। ज्यादा काम करना पड़ता था। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि खेत में बस बीज बो दिया और फसल का इंतजार करने लगे, ये तो ज्यादा आसान होगा। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। किसानों को पहले जमीन से पत्थर साफ करने पड़ते थे, फिर हल चलाना, ओह, फिर वो झुलसती धूप में घास फूस निकालना, और फिर फसल को कीड़ों और जानवरों से बचाने के लिए दिन रात पहरा भी देना पड़ता था। मतलब ये तो 24 घंटे की नौकरी थी। बिल्कुल। इसके बरक्स शिकारी शायद दिन में 3 से 4 घंटे शिकार करते और बाकी वक्त आराम करने, गपशप लगाने या खेलने में गुजारते थे। और सिर्फ यही नहीं, आप कह रही थी कि किसानों की खुराक भी नाकस थी। जी, उनकी खुराक बहुत नाकिस थी। वो कैसे? उनके पास तो अनाज के ढेर होते थे। ढेर तो होते थे, लेकिन सिर्फ 1 या 2 किस्म के अनाज के, जैसे गंदुम या चावल या आलू। अच्छा, जबकि शिकारी दर्जनों किस्म के फल, जड़ें, गिरीदार मेवे, कीड़े और जानवर खाते थे। तो उनकी डाइट ज्यादा वेरिएड थी। बहुत ज्यादा। उनकी खुराक में विटामिन्स और मिनरल्स की भरमार थी, जबकि किसानों की खुराक गैर मुतवाजन थी, जिससे वो ग़िज़ाई कमी और बीमारियों का भी ज्यादा शिकार होते थे। यहीं पर किताब की वो मशहूर लाइन आती है कि इंसान ने गंदुम को नहीं, बल्कि गंदुम ने इंसान को पालतू बनाया। जी हाँ। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये है कि हम तारीख को एक लम्हे के लिए गंदुम के नुक्ते नज़र से देखें। ठीक है। 10,000 साल पहले गंदुम मशरिक़ वस्ता के एक छोटे से इलाके में उगने वाली एक आम सी घास थी, बस। आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है, जो तकरीबन 2.25 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है। इतना ज्यादा? जी, यानी ब्रिटानिया के रकबे से 10 गुना ज्यादा। तो इर्तिकाई नुक्ता नज़र से देखें तो ये तारीख की सबसे कामयाब तरीन पौधों में से एक है। सही। और इसने ये कामयाबी कैसे हासिल की? इसने होमो सेपियंस को अपनी खिदमत पर लगाकर। तो हम उसके गुलाम बन गए? ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर ये जिंदगी इतनी ही बुरी थी तो लोग पागल तो नहीं थे? कोई तो वजह होगी कि उन्होंने ये सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, वो रुके क्यों नहीं? यही तो इस जाल की खूबसूरती है। किताब इसे ऐशो आशरत का जाल यानी लग्जरी ट्रैप कहती है। अच्छा, लग्जरी ट्रैप। ये तब्दीली एक रात में नहीं आई। ये नस्ल दर नस्ल छोटे छोटे बज़ाहिर बेज़रर फैसलों का नतीजा थी। जैसे कि शायद किसी कबीले ने सोचा हो कि क्यों ना शिकार के साथ साथ थोड़ी बहुत गंदुम भी उगा ली जाए ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। ठीक है, ये तो समझ में आता है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम बीज बिखेरने के बजाय उन्हें जमीन में थोड़ा दबा दें तो फसल ज्यादा होगी। इससे थोड़ी इजाफी खुराक मिली, जिससे आबादी बढ़ने लगी। ओह, और जब आबादी बढ़ गई तो ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए मजीद खेतीबाड़ी की जरूरत पड़ी। बिल्कुल। और अब वो वापस नहीं जा सकते थे। फंस गए। जी, उनके पास इतने बच्चे थे कि सिर्फ शिकार और फल जमा करके उनका पेट पालना नामुमकिन था। फिर मुस्तकिल बस्तियों की वजह से बीमारियां फैलना शुरू हो गईं। बच्चों की अमवात की शरह आसमान को छूने लगी, क्योंकि उन्हें माँ के दूध की जगह अनाज का दलिया दिया जाता था, जो उनकी कुव्वत मुदाफियत के लिए बहुत नुकसानदेह था। तो हर नस्ल पिछली नस्ल से थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रही थी। जी, ये सोचकर कि इससे जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन मजमूई तौर पर वो एक गहरे गड्ढे में गिरते जा रहे थे। बिल्कुल यही हुआ। अच्छा, तो आबादी बढ़ गई, लोग एक जगह पर फंस गए, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन ये सब मिलकर तो एक बड़ा दुखी गांव बनाते हैं। हाँ, इससे अहराम मिस्र जैसी अजीमुशान तामीरात कैसे हो गईं? एक गांव और एक सल्तनत में तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ज़रई इनकलाब का दूसरा बड़ा असर सामने आता है। वो क्या था? एक तो इंसान की नफ्सियात बदल गई। शिकारी हाल में जीते थे, उन्हें कल की फिक्र नहीं होती थी, लेकिन किसान को हमेशा मुस्तकबिल की फिक्र रहती थी। अच्छा। अगले साल बारिश होगी या नहीं, क्या सैलाब आएगा, क्या फसल अच्छी होगी, ये मुस्तकिल परेशानी आज भी हमारे डीएनए में मौजूद है। और दूसरा बड़ा असर? दूसरा बड़ा असर था इजाफी खुराक का जखीरा। ठीक है। अगरचे एक आम किसान की जिंदगी बदतर हो गए, लेकिन मजमूई तौर पर मुआशरा ज्यादा खुराक पैदा कर रहा था। ये इजाफी खुराक किसानों के पास नहीं जाती थी, बल्कि इसने एक छोटी सी अशराफिया को जन्म दिया। अशराफिया यानी एलीट क्लास? जी, बादशाह, सरकारी अहलकार, पुजारी, फौजी और दानिश्वर,
یہ وہ لوگ تھے جو کھیتوں میں کام نہیں کرتے تھے بلکہ کسانوں کی پیدا کی ہوئی خوراک پر زندہ رہتے تھے، اور تاریخ کی کتابیں انہی لوگوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن اتنے سارے اجنبیوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ شہروں اور سلطنتوں میں رکھنا اور ان سے اہرام جیسی چیزیں بنوانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا صرف خوراک کا ہونا کافی تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انسان حیاتیاتی طور پر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، صرف 150 لوگوں کے گروہ میں تعاون کرنے کے لیے بنا ہے۔ جی، اس سے بڑے پیمانے پر تعاون کے لیے ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت تھی، جس کی بات ہم نے پچھلی بار بھی کی تھی: مشترکہ کہانیاں اور عقائد۔ امیجن آرڈرز۔ جی، کتاب انہیں خیالی نظام یعنی امیجنڈ آرڈرز کہتی ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ عظیم سلطنتیں جیسے بابل یا مصر محض کہانیوں پر بنی تھیں، جیسے کوئی پریوں کی کہانی؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہانیاں اتنی طاقتور تھیں کہ لاکھوں لوگ ان پر یقین کرتے تھے۔ مثال کے طور پر 1777 قبل مسیح کا حمورابی کا ضابطۂ قانون، کوڈ آف ہیمورابی۔ جی، یہ کوئی خدائی حکم نہیں تھا، بلکہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک متن تھا جس نے معاشرے کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا: اعلیٰ طبقہ، عام لوگ اور غلام۔ ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ نظام دیوتاؤں نے بنایا ہے تاکہ انصاف قائم ہو۔ اس کہانی پر سب نے یقین کر لیا، اور اسی وجہ سے لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ سکیں، تجارت کر سکیں اور ایک سلطنت قائم کر سکیں۔ اچھا، اسی طرح پھر امریکی اعلان آزادی کی بھی مثال ہے کتاب میں۔ بالکل، وہ بھی ایک خیالی نظام ہے جو کہتا ہے کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کوئی حیاتیاتی حقیقت نہیں، بلکہ ایک طاقتور مشترکہ کہانی ہے جس پر کروڑوں لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمارے پاس بڑی سلطنتیں ہیں جو مشترکہ کہانیوں پر چل رہی ہیں، لیکن ان سلطنتوں کو چلانے کے لیے ٹیکس، فوجیوں کی تعداد، اناج کے ذخائر، یہ سب یاد رکھنا پڑتا ہوگا۔ جی ہاں۔ ایک بادشاہ یہ سارا ڈیٹا کیسے سنبھال سکتا ہے؟ انسانی دماغ تو خاص طور پر اعداد و شمار یاد رکھنے میں بہت کمزور ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ اسے کتاب یادداشت کا بوجھ یا میموری اوور لوڈ کہتی ہے۔ میموری اوور لوڈ۔ شکاری کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جنگل کے ہر درخت پر کتنے پھل ہیں، لیکن ایک سلطنت کو لاکھوں لوگوں کے ٹیکس اور جائیداد کا حساب رکھنا پڑتا تھا۔ ناممکن ہے۔ انسانی دماغ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جب کوئی افسر مرتا تو اس کے دماغ میں موجود ساری معلومات بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ اس مسئلے نے معاشرتی ترقی کو صدیوں تک روکے رکھا۔ اور پھر اس کا حل نکلا تحریر، یعنی لکھائی۔ جی ہاں، لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات ہے۔ کیا؟ ہم سوچتے ہیں کہ تحریر کی ایجاد عظیم شاعری، فلسفہ یا مقدس کتابیں لکھنے کے لیے ہوئی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں تھا، ہے نا؟ مجھے یاد ہے کتاب میں یہ پڑھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ ہماری سب سے بڑی ذہنی ایجاد صرف حساب کتاب کے لیے تھی۔ یہ تو بہت غیر رومانوی ہے۔ بالکل، تاریخ کی سب سے پہلی تحریریں جو ہمیں ملی ہیں وہ قدیم سمیری تہذیب کی ہیں، اور وہ مکمل طور پر بورنگ معاشی دستاویزات ہیں۔ اچھا۔ ان میں لکھا ہے کہ کس نے کتنا ٹیکس دیا، کس پر کتنا قرض ہے اور کس کے پاس کتنی بھیڑیں ہیں۔ یعنی صرف اکاؤنٹنگ۔ جی، تاریخ میں پہلا نام جو لکھا ہوا ملتا ہے وہ کسی بادشاہ، پیغمبر یا شاعر کا نہیں، بلکہ ایک اکاؤنٹنٹ کا ہے جس کا نام کشم تھا۔ کشم۔ اور تاریخ کا پہلا لکھا ہوا جملہ ہے 29,086 پیمانہ جو 37 مہینے کوشم۔ یہ ایک رسید ہے۔ ایک رسید؟ واہ! تو لکھائی شروع سے ہی بیوروکریسی اور ٹیکس وصولی کا اوزار تھی۔ جی ہاں، اور صرف لکھنا ایجاد کرنا کافی نہیں تھا۔ اصل کامیابی ان تہذیبوں کی تھیں جنہوں نے اس لکھی ہوئی معلومات کو منظم کرنے کے طریقے بنائے، کیٹلاگ بنانا، محفوظ کرنا اور پھر اسے دوبارہ حاصل کرنا۔ یعنی ڈیٹا مینجمنٹ۔ بالکل، انہوں نے لائبریریاں، آرکائیوز اور اسکول قائم کیے تاکہ کاتبوں اور اکاؤنٹنٹس کی فوج تیار کی جا سکے۔ تحریر نے انسان کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ کیسے؟ ہم اپنے دماغ سے باہر معلومات کو ذخیرہ اور پروسیس کرنے کے قابل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس بڑے معاشرے ہیں جو خیالی نظاموں پر چل رہے ہیں، اور انہیں چلانے کے لیے تحریر اور بیوروکریسی موجود ہیں۔ لیکن کیا یہ نظام منصفانہ تھے؟ کتاب کے 8ویں باب کا عنوانی بہت چونکا لینے والا ہے: تاریخ میں کوئی انصاف نہیں۔ جی، اور کتاب کی دلیل یہ ہے
کہ یہ تمام خیالی نظام، چاہے وہ حمورابی کا قانون ہو یا امریکی اعلان آزادی، بنیادی طور پر غیر منصفانہ تھے۔ اچھا، انہوں نے لوگوں کو فرضی گروہوں میں تقسیم کیا اور ایک درجہ بندی، ایک ہائرارکی قائم کی۔ مثال کے طور پر؟ حمورابی کے قانون میں ایک اعلیٰ طبقے کے شخص کی آنکھ پھوڑنے کی سزا ایک عام آدمی کی آنکھ پھوڑنے کی سزا سے کہیں زیادہ تھی۔ یعنی قانون سب کے لیے برابر نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح امریکی اعلان آزادی نے جب کہا کہ تمام انسان برابر ہیں تو اس وقت ان کا مطلب صرف سفید فام جائیداد والے مرد تھے۔ صحیح۔ غلام، عورتیں اور مقامی امریکی اس برابری میں شامل نہیں تھے۔ یعنی یہ مصنوعی تقسیم وقت کے ساتھ ساتھ بہت حقیقی اور ظالمانہ بن گئی۔ بالکل۔ کتاب اسے ایک شیطانی چکر یا وشس سرکل کہتی ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایسے کام کرتا ہے، ایک تاریخی حادثے کی وجہ سے دو گروہوں میں فرق پیدا ہوتا ہے، پھر اس فرق کو جواز دینے کے لیے کہانیاں اور قوانین بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ میں جب افریقہ سے غلام لائے گئے تو اس ظلم کو صحیح ٹھہرانے کے لیے یہ کہانیاں گھڑی گئیں کہ سیاہ فام لوگ حیاتیاتی طور پر کمتر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان کہانیوں کی بنیاد پر ایسے قانون بنائے گئے جنہوں نے انہیں تعلیم اور معاشی مواقع سے محروم رکھا، اور جب وہ غربت اور جہالت میں رہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی کمتر ہیں۔ تو ایک حادثہ نسل در نسل حقیقت بن جاتا ہے۔ جی، یوں ایک حادثاتی درجہ بندی نسل در نسل حقیقت بن جاتی ہے۔ کتاب ایک ایسی درجہ بندی کا خاص طور پر ذکر کرتی ہے جو تقریباً تمام انسانی معاشروں میں مشترک رہی ہے۔ جی، اور وہ ہے جنس کی درجہ بندی، جینڈر ہائرارکی۔ ٹھیک ہے۔ زرعی انقلاب کے بعد سے لے کر آج تک تقریباً ہر معاشرہ مردانہ بالادستی یعنی پیٹریارکل رہا ہے، جہاں مردوں کو عورتوں پر سیاسی، قانونی اور معاشی فوقیت حاصل رہی۔ ایک منٹ، کیا یہ دلیل تھوڑی زیادہ سادہ نہیں؟ کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال تک تمام معاشروں میں عورتوں کی حیثیت صرف ایک خیالی نظام یا کہانی کی وجہ سے کم تھی؟ کیا اس میں حیاتیات کا کوئی کردار نہیں تھا، جیسے جسمانی طاقت کا فرق؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مرد اوسطاً عورتوں سے زیادہ جسمانی طاقت رکھتے ہیں، جی، لیکن وہ دلیل دیتی ہے کہ تاریخ میں طاقت اور سماجی حیثیت کا تعلق کبھی بھی صرف پٹھوں کی طاقت سے نہیں رہا۔ اچھا۔ ایک 60 سال کا پروفیسر 20 سال کے ایک مزدور سے کئی زیادہ سماجی طاقت رکھتا ہے، حالانکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہے۔ صحیح بات ہے۔ تاریخ میں رہنما ہمیشہ سب سے زیادہ طاقتور شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو بہترین سماجی اتحاد بنا سکتا ہے۔ تو پھر مردانہ بالادستی کی وجہ کیا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی کوئی واضح حیاتیاتی وضاحت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک خیالی نظام ہے جو کسی تاریخی حادثے سے شروع ہوا اور پھر روایات، قانونوں اور کہانیوں کے ذریعے ہزاروں سال تک قائم رہا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زرعی انقلاب ہراری کے مطابق ایک فرد کے نقطہ نظر سے ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ جی، ایک بہت بڑا دھوکہ۔ اس نے انسانوں کو سخت محنت، ناقص خوراک اور مستقبل کی مستقل فکر میں جکڑ دیا، لیکن اس نے بحیثیت نوع انسانی ہماری آبادی میں بے تحاشا اضافے کو ممکن بنایا۔ بالکل، اور اسی آبادی نے پھر پیچیدہ معاشروں، شہروں اور سلطنتوں کو جنم دیا۔ جی، اور یہ معاشرے خیالی نظاموں یعنی مشترکہ کہانیوں پر قائم تھے اور انہیں چلانے کے لیے تحریر جیسی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا۔ لیکن یہ نظام بنیادی طور پر غیر منصفانہ تھے۔ بالکل، اور انہوں نے ایسی درجہ بندیاں پیدا کیں، چاہے وہ طبقے کی ہوں، نسل کی ہوں یا جنس کی، جنہوں نے ہزاروں سال تک انسانی تاریخ کی تشکیل کی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ انسانیت کیسے متحد ہوئی پیسہ، سلطنت اور مذہب کے ذریعے۔ اور ہراری کی یہ پوری بحث ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہمارے بڑے معاشرے ایسی فرضی کہانیوں اور غیر منصفانہ درجہ بندیوں پر بنے ہیں جو محض تاریخی حادثات کا نتیجہ ہے، تو آج ہم جن اقدار، قوانین اور ڈھانچوں کو فطری اور لازمی سمجھتے ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ انسان کیسے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں سے نکلا، پھر زرعی انقلاب آیا اور بڑے معاشرے بنے۔ بالکل۔ لیکن آج ہم اس کہانی کے شاید سب سے بڑے موڑ پر بات کریں گے۔ یہ ہزاروں مختلف انسانی ثقافتیں جو ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں،
آخرکار ایک عالمی گاؤں میں کیسے ضم ہو گئیں؟ اور اس اتحاد کے پیچھے 3 بڑی آپ کہیں کہ نادیدہ طاقتیں کام کر رہی تھیں۔ اچھا، یہ کوئی بادشاہ یا فوجیں نہیں تھیں، بلکہ 3 بڑے تصورات تھے جن پر کروڑوں انسانوں نے ایک ساتھ یقین کرنا شروع کر دیا: پیسہ، سلطنتیں اور عالمگیر مذاہب۔ پیسہ، سلطنتیں اور مذاہب۔ جی، آج ہم دیکھیں گے کہ ان 3 کہانیوں نے ہماری آج کی دنیا کو کیسے جوڑا۔ بہت خوب۔ تو پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے اور جو کتاب کا 9واں باب بھی ہے وہ یہ ہے کہ کیا تاریخ کی کوئی سمت ہے؟ کیا یہ اتحاد، یہ جو گلوبلائزیشن ہم آج دیکھتے ہیں، یہ ہونا ہی تھا یا یہ سب محض اتفاقات کا نتیجہ ہے؟ ہراری کا کہنا ہے کہ اگر آپ تاریخ کو دن بدن یا سال بسال دیکھیں تو یہ بالکل بے ترتیب اور افراتفری کا شکار نظر آئے گی۔ جی، سلطنتیں بنتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، مذاہب پھیلتے ہیں، پھر سکڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک سمجھیں کہ کائناتی سیٹلائٹ سے یعنی ہزاروں سال کے پیمانے پر تاریخ کو دیکھیں تو ایک واضح سمت نظر آتی ہے، اور وہ سمت کیا ہے؟ اتحاد کی طرف۔ ایک منٹ، اس پر میں آپ کو روکنا چاہوں گا۔ منگول سلطنت جو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی وہ بھی تو بکھر گئی، بالکل۔ مذاہب بھی تو سینکڑوں فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ تو اتحاد کے الٹ سمت میں سفر لگتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹ پھوٹ ایک بڑے رجحان میں عارضی رکاوٹوں کی طرح ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جیسے ایک دریا پہاڑوں سے سمندر کی طرف بہتا ہے تو راستے میں وہ کئی چکر کاٹتا ہے، کبھی پیچھے بھی مڑتا ہے، لیکن اس کی حتمی منزل سمندر ہی ہوتی ہے۔ دلچسپ۔ تاریخ کا بہاؤ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آج دیکھیں، ہمارے ہزاروں اختلافات کے باوجود ہم سب ایک ہی عالمی نظام کا حصہ ہے۔ کس طرح سے؟ مطلب اس کی کوئی ٹھوس مثال؟ کئی مثالیں ہیں۔ آج پوری دنیا بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس نظام کو نہیں مانتا۔ صحیح۔ معاشی طور پر نیو یارک کے اسٹاک مارکیٹ میں آنے والا بحران ٹوکیو اور کراچی کی مارکیٹوں کو ہلا دیتا ہے۔ جی، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات سائنس کی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے سائنسدان بھلے سیاسی طور پر دشمن ہوں، لیکن جب وہ ایٹم بم بناتے ہیں تو فزکس کے ایک ہی فارمولا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عالمی ثقافت ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ ثقافتیں خود بھی جامد نہیں ہوتیں، ان کے اندرونی تضادات ہی انہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، جیسے قرون وسطیٰ میں عیسائیت ایک طرف عاجزی سکھا رہی تھی اور دوسری طرف وہ جو بہادری کا کلچر تھا، شیولری، وہ عزت کے لیے لڑنا سکھا رہا تھا۔ بالکل، اور یہی تضاد ثقافتی تبدیلی کا انجن ہے۔ اسی کشمکش سے صلیبی جنگوں جیسی تحریکیں اور بہادری کی داستانیں پیدا ہوئیں۔ ثقافتیں ان تضادات کو حل کرنے کی کوشش میں مسلسل بدلتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ تو تاریخ کا تیر اتحاد کی طرف ہے، لیکن یہ سفر سیدھا نہیں، بلکہ ان اندرونی تضادات اور کشمکش سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، تو اگر تاریخ اتحاد کی طرف بڑھ رہی تھی تو اسے کسی مشترکہ زبان، کسی مشترکہ کہانی کی ضرورت تھی۔ ہراری کے مطابق وہ پہلی اور سب سے طاقتور کہانی کون سی تھی جسے تمام انسانوں نے سمجھا؟ وہ کہانی تھی پیسے کی۔ باب 10 کا آغاز ہرنان کورٹیز کی کہانی سے ہوتا ہے، جو میکسیکو پہنچا اور وہاں کے ایزٹیک لوگ سونے کے لیے ہسپانیوں کے جنون پر حیران تھے۔ ان کے لیے سونا بس ایک چمکدار دھات تھی، لیکن ہسپانی کہتے تھے کہ ہمیں بل کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج صرف سونے سے ہوتا ہے۔ یہ بات سوچنے میں کتنی عجیب ہے، یعنی ہم سب ایک اجتماعی وہم پر یقین کر رہے ہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا یا ڈیجیٹل نمبر جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں۔ کوئی قیمت نہیں، صرف اس لیے قیمتی ہے کیونکہ ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ قیمتی ہے۔ یہ تو جادو جیسا ہے۔ یہ بالکل جادو جیسا ہی ہے۔ پیسہ کوئی مادی حقیقت نہیں، بلکہ ایک بین ذہنی حقیقت ہے، یعنی انٹر سبجیکٹیو ریالٹی۔ بین ذہنی حقیقت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ہمارے اجتماعی تخیل میں وجود رکھتا ہے۔ ہم ڈالر یا روپے پر اس لیے بھروسہ نہیں کرتے کہ ہمیں حکومت پر پورا یقین ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ باقی سب لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ واہ! یہ اعتماد کا سب سے بڑا اور سب سے کامیاب نظام ہے جو انسان نے آج تک بنایا ہے۔ اور ہراری اس کے 2 بنیادی اصول بتاتے ہیں۔ پہلا ہے آفاقی تبادلہ،
یعنی پیسہ ہر چیز کو کسی دوسری چیز میں بدل سکتا ہے۔ جی، یہ ایک کائناتی کیمیا گر کی طرح ہے۔ یہ زمین کو وفاداری میں، انصاف کو صحت میں اور تشدد کو علم میں بدل سکتا ہے۔ مطلب ہر چیز کو ایک پیمانے پر لے آتا ہے۔ جی، یہ وہ واحد چیز ہے جو ہر قسم کی انسانی قدر کو ایک دوسرے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن یہ آفاقی تبادلہ والی بات تھوڑی خطرناک نہیں لگتی کہ ہر چیز، وفاداری، انصاف، صحت، سب کچھ خریدا جا سکتا ہے؟ کیا ہراری اس کے سماجی نقصانات پر بات کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ یہ پیسے کا تاریخ پہلو ہے۔ اچھا، جب ہر چیز کی قیمت لگ جاتی ہے اور اعتماد کا پیمانہ گمنام سکے بن جاتے ہیں تو یہ مقامی روایات، خاندانی تعلقات اور انسانی اقدار کو کمزور کر دیتا ہے۔ ان کی جگہ طلب اور رسد کے سرد اور بے رحم قانون لے لیتے ہیں۔ پیسہ ایک ایسی دنیا بنانے کا خطرہ رکھتا ہے جہاں ہر چیز بکاؤ ہے لیکن کسی چیز کی کوئی حقیقی قدر نہیں۔ اور دوسرا اصول ہے آفاقی اعتماد، یعنی پیسہ دو بالکل اجنبی لوگوں کو بھی آپس میں تعاون کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ جی، اور یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ کو اس دکاندار پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں جس سے آپ سودا خرید رہے ہیں۔ آپ کو صرف کرنسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ بالکل، آپ کو صرف اس کے ہاتھ میں موجود کرنسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ تاریخ میں عیسائی بادشاہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے دینار استعمال کرتے تھے جن پر قرآنی آیات لکھی ہوتی تھی۔ اچھا، اور مسلمان حکمران بائزنٹینی سکے استعمال کرتے تھے جن پر عیسیٰ اور مریم کی تصویریں ہوتی تھیں۔ اسامہ بن لادن کو امریکی تہذیب سے نفرت تھی لیکن امریکی ڈالر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو پیسہ گمنام لوگوں کے درمیان تعاون کے لیے بہترین ہے، جیسے کسی دور دراز ملک سے اناج خریدنا، لیکن شہر بنانے، سڑکیں تعمیر کرنے اور قانون کا نظام قائم کرنے کے لیے صرف پیسے کافی نہیں۔ جی، اس کے لیے منظم طاقت کی ضرورت ہے، اور یہاں سے ہم سلطنتوں کے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل، پیسہ لوگوں کو جوڑتا ہے لیکن سلطنتیں ان جڑے ہوئے لوگوں کو ایک سیاسی ڈھانچے میں منظم کرتی ہیں۔ تو سلطنت کی تعریف کیا ہے کتاب کے مطابق؟ تعریف سادہ ہے، ایک ایسا سیاسی نظام جو بہت سی مختلف ثقافتوں اور قوموں پر حکومت کرتا ہو اور جس کی سرحدیں پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ لیکن صاف بات کریں تو تاریخ میں سلطنتوں کو ہمیشہ ظالم، استحصالی اور ولن کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے نا؟ جی، جو صرف تشدد اور جبر کی بنیاد پر قائم ہوتی تھیں۔ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ یہ سچ ہے کہ کوئی بھی سلطنت بغیر تشدد، غلامی اور جبر کے قائم نہیں ہوئی۔ ان کی بنیادیں خون اور آنسوؤں سے بھری ہیں، لیکن ہراری یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی میراث صرف منفی نہیں ہے۔ یعنی آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری زبانیں، ہمارے قانون، ہمارا کھانا، ہمارا فن، یہ سب کچھ سلطنتوں کی ہی میراث ہے۔ اس پر میں آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کیا تاج محل کی خوبصورتی ان لاکھوں مزدوروں کے استحصال کا جواز پیش کر سکتی ہے جن کی محنت سے وہ بنا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یا رومن قانون کی عظمت ان لاکھوں غلاموں کی چیخوں کو دبا سکتی ہے جن پر وہ سلطنت کھڑی تھی؟ یہ ایک بہت مشکل اخلاقی سوال ہے۔ یہ بالکل مشکل سوال ہے، اور ہراری اس کا کوئی آسان جواب نہیں دیتے۔ وہ جواز پیش نہیں کر رہے بلکہ تاریخ کی پیچیدگی کو سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، ان کا نقطہ یہ ہے کہ تاریخ میں اچھے اور برے کی واضح لکیر کھینچنا ناممکن ہے۔ سلطنتوں نے بے پناہ ظلم ڈھائے لیکن انہوں نے ہی نظریات، ٹیکنالوجی اور ثقافت کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا۔ آج کے بہت سے مصری خود کو فخر سے عرب کہتے ہیں، حالانکہ ان کے آباء و اجداد نے 7ویں صدی میں عرب حملہ آوروں کے خلاف شدید مزاحمت کی تھی۔ تاریخ کی ستم ظریفی یہی ہے۔ کتاب میں ایک شاہی ویژن کا ذکر بھی ہے کہ سلطنتیں خود کو صرف فاتح نہیں سمجھتی تھیں بلکہ وہ یہ مانتی تھیں کہ وہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ جی، یہ ہر سلطنت کا پروپیگنڈا بھی تھا اور شاید ان کا سچا یقین بھی۔ فارس کے سائرس اعظم سے لے کر رومیوں، مغلوں اور انگریزوں تک سب نے یہی دعویٰ کیا کہ وہ وحشیوں کو تہذیب، انصاف اور امن کا تحفہ دے رہے ہیں۔ صحیح۔ چینیوں کے ہاں مینڈیٹ آف ہیون کا تصور تھا، یعنی آسمان نے حکمران کو تمام انسانوں کی فلاح کے لیے چنا ہے۔ یہ نظریہ سلطنت کو ایک اخلاقی جواز فراہم کرتا تھا۔ اور اسی سے جوا شاہی چکر کا تصور ہے کہ وقت کے ساتھ مفتوح لوگ،
فاتحین کی ثقافت اپنا لیتے ہیں اور پھر اسی ثقافت کی بنیاد پر برابری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ روم کی مثال لیں، جہاں گال یعنی آج کے فرانسیسی، ہسپانی اور یونانیوں نے رومن ثقافت، زبان اور قانون کو اس قدر اپنایا کہ وہ خود کو رومی کہنے لگے۔ اچھا، پھر انہوں نے رومن اقدار کی بنیاد پر ہی رومی شہریوں جیسے حقوق کا مطالبہ کیا اور حاصل بھی کر لیے۔ یہی عرب اور برطانوی سلطنتوں میں بھی ہوا۔ تو بالآخر اس سلطنت کی بانی قوم اپنی الگ شناخت کھو دیتی ہے۔ جی، اور ایک کثیر النسل اشرافیہ ابھرتی ہے۔ تو سلطنتوں نے مختلف لوگوں کو ایک سیاسی جھنڈے تلے جمع کر دیا، لیکن صرف قانون اور فوج کا ڈر لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ کر نہیں رکھ سکتا۔ بالکل نہیں۔ اس کے لیے ایک گہری مشترکہ کہانی کی ضرورت ہے جس پر سب یقین کریں۔ کیا یہ وہ مقام ہے جہاں مذہب کا کردار شروع ہوتا ہے؟ بالکل، مذہب نے انسانی قوانین اور سماجی ڈھانچے کو ایک مافوق الفطرت جواز فراہم کیا۔ اس نے کہا کہ یہ اصول کسی بادشاہ یا انسان کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ یہ ایک اعلیٰ کائناتی طاقت کا حکم ہے۔ صحیح، اسے ایک اتھارٹی مل گئی۔ اس سے سماجی نظام کو وہ استحکام ملا جو کسی فوج یا پولیس سے نہیں مل سکتا۔ لیکن شروع میں تو زیادہ تر مذاہب مقامی تھے، ہر قبیلے کا اپنا دیوتا، ہر وادی کا اپنا خدا۔ یہ عالمگیر اتحاد کا باعث کیسے بنے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قدیم مذاہب مقامی تھے، لیکن پہلی صدی قبل مسیح کے آس پاس عالمگیر اور تبلیغی مذاہب ابھرنا شروع ہوئے۔ اچھا، ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ مانتے تھے کہ ان کا پیغام کسی ایک قبیلے یا علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کتاب میں شرک یعنی پولیتھیزم اور توحید یعنی مونوتھیزم کا بڑا دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ عام تصور کے بالکل برعکس ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ شرک یعنی بہت سے خداؤں کو ماننے والا نظام بنیادی طور پر زیادہ روادار تھا۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شرک زیادہ روادار تھا؟ یہ تو عام تصور کے بالکل الٹ ہے، جہاں ہم توحید کو زیادہ ترقی یافتہ اور مستند کرنے والا سمجھتے ہیں۔ ہراری کی دلیل یہی ہے، کیونکہ اگر آپ کئی خداؤں کے وجود کو مانتے ہیں تو آپ کے لیے پڑوسی قبیلے کے دیوتا کو تسلیم کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ رومیوں نے اپنی سلطنت میں بے شمار مقامی دیوتاؤں کو اپنے دیوتاؤں کے پینتھیون میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن توحید یعنی ایک خدا کا تصور ایک بہت بڑی انقلابی قوت تھی۔ اس نے انسانیت کو ایک عالمگیر اخلاقی ضابطے کے تحت متحد کرنے میں بے مثال کردار ادا کیا، لیکن اس کی ایک قیمت بھی تھی۔ وہ کیا؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ صرف ایک ہی سچا خدا ہے تو باقی تمام خدا خود بخود جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اس سے اکثر عدم برداشت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ تاریخ میں عیسائیت اور اسلام کی اشاعت میں یہ دونوں پہلو، اتحاد اور تصادم، واضح نظر آتے ہیں۔ اور کتاب میں مذاہب کی ایک تیسری قسم کا بھی ذکر ہے، فطری قانون کے مذاہب جیسے بدھ مت۔ جی، یہ مذاہب خداؤں کے بجائے کائنات پر حکومت کرنے والے فطری قوانین پر یقین رکھتے ہیں۔ بدھ مت کا مرکز خدا نہیں بلکہ انسانی دکھ ہے، یعنی سفرنگ۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ دکھ خواہشات سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک فطری قانون ہے۔ اگر آپ خواہشات پر قابو پا لیں تو دکھ سے نجات مل جائے گی، چاہے آپ کسی بھی خدا کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ یہاں سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ہراری جدید نظریات جیسے لبرلزم، کمیونزم اور نیشنلزم کو بھی مذہب قرار دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، یہ بہت ہی واہ! تو ہراری کہہ رہے ہیں کہ کمیونزم اور لبرلزم بھی مذہب ہیں؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کے سیکولر معاشرے بھی دراصل کسی نہ کسی عقیدے پر ہی چل رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ بھی انسانی اقدار کے نظام ہے جو ما فوق الفطرت قوانین پر یقین رکھتے ہیں۔ ما فوق الفطرت؟ مگر کیسے؟ یہاں ما فوق الفطرت کا مطلب آسمانی نہیں بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے سے بالا تر ہے۔ کمیونزم کا عقیدہ تھا کہ تاریخ کے کچھ فطری قوانین ہیں جنہیں مارکس نے دریافت کیا اور ان پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسانیت پرستی یعنی ہیومنزم کا عقیدہ انسانی حقوق پر ہے۔ یہ حقوق کسی خدا نے نہیں دیے اور نہ ہی یہ حیاتیاتی حقیقت ہے، لیکن ہم ان پر ایک مقدس اصول کی طرح یقین رکھتے ہیں۔ تو ہم نے پیسہ، سلطنتوں اور مذاہب کا یہ سفر دیکھا جس نے انسانوں کو جوڑا۔ یہ ایک بڑی کامیابی کی کہانی لگتی ہے۔ جی، لیکن کتاب کا آخری باب، کامیابی کا راز، اس پوری کہانی پر ایک سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔
کیا جو ثقافتیں کامیاب ہوئیں وہ انسانوں کے لیے بہتر بھی تھیں؟ اور ہراری کا جواب ایک بڑا نہیں ہے۔ نہیں۔ جی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کو انسانی فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تاریخ کا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں ہے۔ اگر ہم وقت کو پیچھے لے جا کر دوبارہ چلائیں تو ہو سکتا ہے آج کی دنیا بالکل مختلف ہوتی۔ اچھا۔ شاید عیسائیت ایک چھوٹا سا فرقہ رہ جاتی اور بدھ مت پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ تو پھر کچھ نظریات اور ثقافتیں دوسروں سے زیادہ کیوں پھیلیں؟ اگر یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں تھا تو پھر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وضاحت کے لیے ہراری میمز کا تصور استعمال کرتے ہیں، جیسے حیاتیاتی ارتقاء جینز کی بنیاد پر ہوتا ہے جو خود کو کاپی کرتے ہیں۔ صحیح۔ ویسے ہی ثقافتی ارتقاء میمز یعنی ثقافتی اکائیوں جیسے نظریات، فیشن، عقائد ان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کامیاب ثقافت وہ ہے جس کے میمز خود کو زیادہ مؤثر طریقے سے کاپی کر سکیں، چاہے اس سے انسانوں کو فائدہ ہو یا نقصان۔ اس کی کوئی جدید مثال؟ یہ تصور تھوڑا پیچیدہ ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے چیلنجز کو دیکھ لیں، وہ ایک میم ہے۔ ان میں سے کچھ بے ضرر ہوتے ہیں، کچھ خطرناک، لیکن ان کے کامیاب ہونے کا تعلق اس بات سے نہیں کہ وہ انسانوں کے لیے کتنے اچھے ہیں، بلکہ صرف اس سے ہے کہ وہ کتنی تیزی سے پھیلتے ہیں۔ بالکل، صرف اس سے ہے کہ وہ کتنی تیزی سے خود کو کاپی کر سکتے ہیں۔ تاریخ میں بھی سلطنتوں کی توسیع پسندی یا قوم پرستی کے نظریات اسی طرح وائرس کی طرح پھیلے، بھلے ہی ان سے کروڑوں انسانوں کی جانیں گئیں۔ تو اس پوری بحث کا ختمی نقطہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے عالمی نظام میں رہ رہے ہیں جو تاریخی حادثات کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی عظیم منصوبے کا۔ جی، اور تاریخ اندھی ہے، اسے ہماری خوشی یا غم کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو بہت مایوس کن سوچ ہے۔ یہ ایک سوبرنگ تھاٹ ہے، مایوس کن شاید نہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو نظام آج غالب ہیں وہ لازمی طور پر بہترین نہیں ہیں، اور فرد کی سطح پر ہم تاریخ کے اس بہاؤ کو سمجھنے اور اس میں اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بھلے ہم اسے مکمل طور پر کنٹرول نہ کر سکیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح پیسہ، سلطنتوں اور مذاہب جیسی خیالی حقیقتوں نے انسانیت کو متحد کیا، لیکن یہ عمل نہ تو سیدھا تھا اور نہ ہی ہمیشہ انسانوں کے لیے فائدہ مند۔ بالکل۔ یہ وہ کہانیاں تھیں جنہوں نے ہمیں اجنبیوں کے ساتھ تعاون کرنا سکھایا، لیکن ساتھ ہی ہمیں ہم اور وہ میں تقسیم بھی کیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے تاریخ ایک نیا اور ڈرامٹک موڑ لیتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم سائنسی انقلاب پر بات کریں گے، اچھا۔ جہاں انسان نے پہلی بار منظم طریقے سے اپنی لا علمی کو تسلیم کیا، اور اسی ایک اعتراف نے اسے وہ بے مثال طاقت عطا کی جس نے صرف 500 سالوں میں دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سائنسی انقلاب، اور اس کے لیے ہم یووال نو ہراری کی کتاب سیپینز کے 3 ابواب کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ جی، اور ان کا مرکزی سوال بہت دلچسپ ہے کہ آخر پچھلے 500 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ انسانوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ ہم نے پورے سیارے کی تقدیر ہی بدل ڈالی۔ صحیح، اور اس تبدیلی کو سمجھانے کے لیے ہراری ایک بہت اچھی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں 1000 عیسوی کا کوئی کسان سو جائے اور 500 سال بعد یعنی 1500 میں کولمبس کے زمانے میں جاگے۔ اچھا۔ تو اسے دنیا کچھ زیادہ بدلی ہوئی نہیں لگے گی۔ مطلب ہاں، حکمران بدل گئے ہوں گے، شاید قلعے کچھ بڑے ہو گئے ہوں گے، لیکن روزمرہ کی زندگی، ٹیکنالوجی، سوچنے کا انداز، وہ سب کچھ کم و بیش ویسا ہی ہوگا۔ بالکل، لیکن اگر کولمبس کے جہاز کا کوئی ملا سو جائے اور آج 21ویں صدی میں آنکھ کھولے تو وہ شاید صدمے سے ہی مر جائے گا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اسمارٹ فونز، ہوائی جہاز، ایٹم بم، جینیاتی انجینئرنگ، یہ دنیا اس کے لیے کسی دوسری کہکشاں کی مخلوق کی بنائی ہوئی لگے گی۔ یہ تبدیلی اتنی بڑی اور اتنی تیز ہے۔ اور اعداد و شمار تو وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ 1500 میں دنیا کی آبادی تھی تقریباً 50 کروڑ، آج ہم 8 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جی۔ اس وقت دنیا کی کل پیداوار آج کے حساب سے 250 ارب ڈالر تھی، آج یہ 100 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو ناقابل یقین اضافہ ہے، اور توانائی کا استعمال تو سوچ سے بھی باہر ہے۔ 1500 میں انسانیت روزانہ 13 ٹریلین کیلوریز استعمال کرتی تھی، آج یہ تعداد 1500 ٹریلین کیلوریز ہے۔ واہ، یہ تو 100 گنا سے بھی زیادہ کا اضافہ ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر ہوا کیا؟ وہ کون سا جادوئی انجن تھا جو اچانک چل پڑا؟
آج کی گفتگو کا مقصد اسی انجن کو سمجھنا ہے۔ ہم 3 بڑے حصوں پر بات کریں گے جنہوں نے مل کر اس انقلاب کو جنم دیا۔ اچھا، پہلا، لا علمی کا حیران کن اعتراف، دوسرا، سائنس اور سلطنت کا گٹھ جوڑ، اور تیسرا، سرمایہ داری کا وہ نظریہ جس نے اس سب کو ایندھن فراہم کیا۔ بہت خوب۔ تو آئیے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے سب سے حیران کن بات یہی لگی کہ جدید سائنس کی بنیاد علم پر نہیں بلکہ لا علمی کے اعتراف پر ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا؟ کہ صدیوں کی ترقی کا آغاز یہ کہنے سے ہوا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑا ذہنی انقلاب تھا۔ اس کی بنیاد لاطینی لفظ اگنوریمس پر ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے ہم نہیں جانتے۔ اچھا، دیکھیں، اس سے پہلے کی تمام تہذیبیں، چاہے وہ اسلامی ہوں، عیسائی ہوں یا چینی، وہ اس یقین پر قائم تھیں کہ دنیا کے بارے میں جو کچھ بھی جاننا ضروری ہے وہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ مطلب وہ علم یا تو مقدس کتابوں میں تھا یا پھر پرانے دانشوروں کی تحریروں میں۔ جی، عام انسان کا کام نئی چیزیں دریافت کرنا نہیں بلکہ پرانی تحریروں کی تشریح کرنا اور انہیں سمجھنا تھا۔ یہ مانا جاتا تھا کہ ہم سے پہلے کے لوگ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، تو ان کے لیے دنیا ایک بند کتاب کی طرح تھی جس کے سارے باب لکھے جا چکے تھے، بس انہیں پڑھنا اور سمجھنا باقی تھا۔ یہ ماننا کہ ہم سے پہلے کے لوگ سب کچھ نہیں جانتے تھے یا جو وہ جانتے تھے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہوگی۔ یقیناً یہ تو اپنی روایت کی توہین کے مترادف سمجھا جاتا ہوگا، اور جدید سائنس نے 3 طریقوں سے اس سوچ کو توڑا۔ پہلا تو یہی تھا لا علمی کا اعتراف۔ صحیح۔ دوسرا، اس نے کہا کہ نیا علم حاصل کرنے کا طریقہ پرانی کتابیں نہیں بلکہ مشاہدہ یعنی آبزرویشن اور ریاضی ہے۔ اچھا، یعنی چیزوں کو خود دیکھو، ان کی پیمائش کرو۔ بالکل، اور پھر ریاضی کے فارمولوں کی مدد سے ان کے پیچھے چھپے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، سائنس کا مقصد صرف دنیا کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس علم کو استعمال کر کے نئی طاقتیں اور نئی ٹیکنالوجیز حاصل کرنا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال شاید آئزیک نیوٹن کی ہے۔ 1687 میں جب انہوں نے اپنی کتاب شائع کی تو اس میں حرکت کے صرف 3 سادہ سے ریاضیاتی قانون تھے۔ جی، لیکن ان 3 قوانین سے آپ گرتے ہوئے سیب سے لے کر سیاروں کی گردش تک کائنات کی ہر حرکت کی پیشگوئی کر سکتے تھے۔ یہ تو کسی جادو سے کم نہیں ہوگا۔ لوگوں کو پہلی بار احساس ہوا ہوگا کہ کائنات کے راز ریاضی کی زبان میں لکھے ہوئے ہیں اور ہم انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یقیناً، اور جہاں معاملات اتنے سیدھے سادے نہیں تھے جیسے انسانی معاشروں میں، وہاں ریاضی کی ایک اور شاخ شماریات یعنی اسٹیٹسٹکس نے ہماری مدد کی۔ اچھا، اس کی ایک شاندار مثال 1744 میں اسکاٹ لینڈ کے 2 پادریوں کی ہے، الیگزینڈر ویبسٹر اور رابرٹ والیس۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پادریوں کی بیواؤں اور یتیموں کے لیے ایک انشورنس فنڈ بناتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا خیال تھا۔ جی، لیکن اب سوال یہ تھا کہ ہر پادری سے کتنے پیسے لیے جائیں تاکہ فنڈ کبھی ختم نہ ہو۔ پرانے زمانے میں تو وہ شاید دعا کرتے یا کسی مقدس کتاب میں اس کا جواب ڈھونڈتے۔ بالکل، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ریاضی کے پروفیسر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پچھلے کئی سالوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا کہ کس عمر میں کتنے پادریوں کا انتقال ہوتا ہے، ان کی بیویاں کتنے سال زندہ رہتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو انہوں نے اعداد و شمار کا سہارا لیا۔ جی، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر انہوں نے حساب لگایا کہ ہر سال اوسطاً کتنے پادریوں کی موت ہوگی اور فنڈ کو کتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ ان کا حساب اتنا درست تھا کہ جب 1765 میں فنڈ کا پہلا آڈٹ ہوا تو ان کے اندازے اور اصل رقم میں صرف 1 پاؤنڈ کا فرق تھا۔ کمال ہے، یعنی انہوں نے مستقبل کی پیش گوئی کر دی تھی۔ ایک طرح سے، جی۔ یہ تو واقعی علم ہی طاقت ہے کہ نظریے کی عملی شکل ہے۔ یعنی علم کی پرکھ اس بات میں نہیں کہ وہ سچ ہے یا نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ وہ ہمیں کیا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ نے ترقی یعنی پروگریس کے تصور کو جنم دیا۔ اس سے پہلے تو لوگ یہی مانتے تھے کہ سنہری دور ماضی میں تھا اور مستقبل میں حالات مزید خراب ہی ہوں گے۔ یہ سوچنا کہ انسان غربت، بیماری اور جنگ پر قابو پا سکتا ہے، اسے ایک طرح کا تکبر سمجھا جاتا تھا۔ یقیناً، اس کی ایک اور اچھی مثال بجلی کی ہے۔ صدیوں تک انسان آسمانی بجلی کو کسی ناراض دیوتا کا غضب سمجھتے تھے،
لیکن 18ویں صدی میں بنجامن فرینکلن نے ایک طوفان میں پتنگ اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ کوئی دیوتا کا ہتھیار نہیں، بالکل، بلکہ صرف ایک قدرتی برقی رو ہے، اور جیسے ہی یہ علم حاصل ہوا انہوں نے فوراً لائٹننگ راڈ ایجاد کر لیا جو عمارتوں کو بجلی سے بچاتا ہے۔ یعنی علم نے انسان کو دیوتاؤں کے غضب سے بچانے کی طاقت دے دی۔ تو یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود کو طاقت دیتا ہے۔ سائنس سے نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، ٹیکنالوجی سے نئے وسائل ملتے ہیں، اور ان وسائل سے مزید سائنسی تحقیق کی جاتی ہے۔ لیکن یہ سب تحقیق، یہ لیبارٹریز، یہ مہمات، یہ تو بہت مہنگی ہوتی ہوں گی۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی کا دوسرا بڑا کردار داخل ہوتا ہے، سلطنت یعنی ایمپائر۔ سائنس اکیلے یہ سب نہیں کر سکتی تھی، اسے ایک امیر اور طاقتور پارٹنر کی ضرورت تھی، اور وہ پارٹنر یورپی سلطنتیں بنی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ عام طور پر ہم سائنس کو ایک بہت خالص اور اچھی چیز سمجھتے ہیں، اور سلطنت یا سامراجیت کو ایک استحصالی قوت۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کا تعلق بہت گہرا اور پیچیدہ تھا۔ اس کی بہترین مثال 18ویں صدی کے مشہور مہم جو کیپٹن جیمز کک ہیں۔ 1768 میں برطانوی رائل سوسائٹی نے انہیں ایک بہت اہم سائنسی مشن پر بھیجا۔ کون سا مشن؟ تاہیتی جا کر زہرہ سیارے کو سورج کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھنا۔ اس مشاہدے سے سائنسدان زمین اور سورج کے درمیان کا فاصلہ بالکل ٹھیک ناپ سکتے تھے۔ اچھا، تو یہ تو ایک خالص سائنسی مہم لگتی ہے، لیکن مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ برطانوی بحریہ نے ایک پورے جہاز اور عملے کو دنیا کے دوسرے کونے صرف ایک سیارے کو دیکھنے کے لیے کیوں بھیجا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ صرف آدھا سچ تھا۔ اس مہم کے کچھ خفیہ فوجی مقاصد بھی تھے۔ کک کے ساتھ جہاز پر سائنسدانوں کی ایک پوری ٹیم تھی جس میں ماہرین نباتات اور مصور بھی شامل تھے۔ اچھا، ان کا کیا کام تھا؟ تو یہ بات تھی۔ جی، کیپٹن کک جیسے لوگوں کے لیے سائنس اور سلطنت الگ الگ چیزیں نہیں تھیں۔ نئے جزیرے دریافت کرنا اور پودوں کی نئی اقسام دریافت کرنا، یہ ایک ہی کام کے دو پہلو تھے۔ یہاں ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یورپ ہی کیوں؟ 1500 کے آس پاس تو چین، ہندوستان اور سلطنت عثمانیہ کہیں زیادہ امیر اور طاقتور لگتے تھے۔ تو یہ انقلاب پیرس یا لندن میں ہی کیوں آیا؟ بیجنگ یا استنبول میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہراری کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی یا معیشت کی برتری نہیں تھی، بلکہ ذہنیت کا فرق تھا۔ یورپیوں کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو اس وقت ایشیائی طاقتوں کے پاس نہیں تھی، جاننے کی بے پناہ بھوک، اور یہ اعتراف کہ وہ سب کچھ نہیں جانتے۔ ان کے عالمی نقشوں پر بڑی بڑی خالی جگہیں ہوتی تھیں جن پر لکھا ہوتا تھا نام معلوم علاقہ، جبکہ چینیوں اور عثمانیوں کے نقشے ایسے تھے جیسے انہیں پوری دنیا کا علم ہے۔ ان کے نقشوں پر کوئی خالی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ایک نفسیاتی برتری تھی، یہ ہمت کہ آپ کہہ سکیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سمندر کے پار کیا ہے، چلو جا کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ خالی جگہیں ہی تھیں جنہوں نے کولمبس جیسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، اور جب یورپیوں نے نئی جگہیں دریافت کیں تو انہوں نے صرف ان پر قبضہ کرنے کا نہیں سوچا بلکہ انہیں جاننے کی کوشش کی۔ اچھا، جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے صرف فوجی اور ٹیکس جمع کرنے والے نہیں بھیجے، بلکہ ان کے ساتھ ماہرین آثار قدیمہ، ماہرین حیاتیات اور ماہرین لسانیات بھی آئے۔ صحیح۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا سروے کیا، ہمالیہ کی چوٹیاں ناپیں، سنسکرت زبان کے قواعد مرتب کیے، اور موہنجو داڑو جیسے قدیم شہر دریافت کیے جن کے بارے میں خود ہندوستانی بھی بھول چکے تھے۔ اس علم کا تو دوہرا فائدہ ہوا ہوگا۔ ایک تو اس سے انگریزوں کو ہندوستان پر بہتر طریقے سے حکومت کرنے میں مدد ملی، جی، اور دوسرا انہوں نے یہ کہانی بھی بنائی کہ وہ یہاں ایک پسماندہ قوم کو علم اور ترقی دینے آئے ہیں، جس سے ان کی حکومت جائز لگنے لگی۔ یقیناً علم طاقت تھا، اور طاقت نے مزید علم کے دروازے کھولے۔ لیکن اس رشتے کا ایک بہت تاریک پہلو بھی تھا۔ وہ کیا؟ اسی سائنس کو نسل پرستی جیسے نظریات کو جواز دینے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ 19ویں صدی کے یورپی سائنسدانوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سفید فام نسل باقی تمام نسلوں سے ذہین اور برتر ہے، اور اسی لیے انہیں پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق ہے۔
آریائی نسل کا نظریہ اسی سوچ کی پیداوار تھا، جسے بعد میں نازیوں نے خوفناک نتائج کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ سن کر واقعی بہت دکھ ہوتا ہے کہ علم جیسا طاقتور آلہ کس طرح جبر اور ظلم کا ہتھیار بن سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس سائنس ہے جو نئے علم کی بھوکی ہے، اور سلطنت ہے جو نئی زمینوں کی بھوکی ہے۔ لیکن اس پورے جہاز کو ایندھن کون دے رہا تھا؟ اس سب کے پیچھے پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اور یہاں ہراری کہانی کے تیسرے اور شاید سب سے طاقتور کھلاڑی کو متعارف کرواتے ہیں، سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم۔ اچھا، جدید معیشت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہے، اضافہ یعنی گروتھ۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ آج ہم سب معاشی ترقی یا گروتھ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا اس کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ لیکن تاریخ کے زیادہ تر ادوار میں معیشت کا حجم تقریباً ایک جیسا ہی رہتا تھا۔ جی، یعنی پائی کا سائز فکس تھا۔ اگر بادشاہ امیر ہوتا تھا تو کسان غریب ہوتے تھے۔ یہ زیرو سم گیم تھی۔ لیکن جدید دور میں ایک نیا خیال آیا کہ پائی کا سائز بڑا ہو سکتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی، نئی دریافتوں اور بہتر طریقوں سے ہم مجموعی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ہر کوئی ایک ساتھ امیر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا، اور اسی خیال نے قرض یا کریڈٹ کو جنم دیا ہوگا۔ بالکل، قرض کا نظام اسی یقین پر قائم ہے کہ مستقبل آج سے بہتر ہوگا۔ یعنی اگر میں آج آپ کو 1000 روپے قرض دیتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ کل آپ اس سے 1200 روپے کما لیں گے اور مجھے سود سمیت واپس کر سکیں گے۔ اچھا، اگر مجھے یقین ہو کہ کل بھی آپ کے پاس 1000 ہی رہیں گے تو میں آپ کو قرض کیوں دوں گی؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کریڈٹ مستقبل پر اعتماد کا نام ہے، اور اسی اعتماد نے جدید معیشت کو بنایا ہے۔ سرمایہ داری سرمایہ یعنی کیپٹل اور دولت یعنی ویلتھ میں فرق کرتی ہے۔ کیا فرق ہے؟ دولت وہ پیسہ ہے جو آپ نے اپنے محل پر یا بڑی بڑی دعوتوں پر خرچ کر دیا۔ سرمایہ وہ پیسہ ہے جسے آپ پیداوار بڑھانے کے لیے دوبارہ لگاتے ہیں۔ ایک فیکٹری کا مالک جو اپنا منافع ایک اور فیکٹری لگانے میں خرچ کرتا ہے، وہ ایک سرمایہ دار ہے۔ اور یہی سوچ یورپی سامراجیت کے پیچھے بھی تھی۔ دنیا کی فتح ٹیکسوں سے نہیں بلکہ قرضوں سے ممکن ہوئی۔ جب کولمبس کو اپنی مہم کے لیے پیسے چاہیے تھے تو اس نے پرتگال کے بادشاہ سے مانگے۔ جی، لیکن بادشاہ نے انکار کر دیا کیونکہ یہ بہت بڑا جوا تھا۔ لیکن اسپین کی ملکہ ایزابیلا نے یہ جوا کھیلا اور وہ جیک پاٹ جیت گئیں۔ امریکہ کی دریافت سے اسپین کو بے تحاشا سونا اور چاندی ملا۔ اور اس ایک کامیابی نے پورے یورپ کا ذہن بدل دیا ہوگا۔ یقیناً سرمایہ کاروں کو یقین ہو گیا کہ نئی دریافتوں میں پیسہ لگانا منافع بخش کام ہے۔ اس سے ایک جادوئی چکر شروع ہوا۔ قرض سے نئی دریافتیں ہوتی ہیں، دریافتوں سے نو آبادیاں بنتی ہیں، نو آبادیوں سے منافع آتا ہے، منافع سے اعتماد بڑھتا ہے، اور اس اعتماد سے مزید قرض ملتا ہے۔ واہ! جی، یہ وہ انجن تھا جس نے یورپی بحری جہازوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس کی ایک اور شاندار مثال ہالینڈ اور اسپین کی جنگ ہے۔ 16ویں صدی میں اسپین دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھا اور ہالینڈ ایک چھوٹا سا ملک۔ لیکن ہالینڈ نے نہ صرف اسپین سے آزادی حاصل کی بلکہ اس کی جگہ دنیا کا سب سے امیر ملک بن گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کی وجہ تھی اعتماد یعنی ٹرسٹ۔ ہالینڈ کے تاجروں کا مالیاتی نظام اسپین کے بادشاہ سے کہیں زیادہ قابل اعتبار تھا۔ اچھا، سرمایہ کاروں کو اسپین کے بادشاہ پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جب چاہتا جنگ کے نام پر ٹیکس بڑھا دیتا اور قرض واپس کرنے سے انکار کر دیتا، جبکہ ڈچ تاجر وقت پر قرض واپس کرتے تھے اور نجی ملکیت کا احترام کرتے تھے۔ تو ایمسٹرڈم کے ایک تاجر کو آسانی سے قرض مل جاتا تھا جبکہ اسپین کے بادشاہ کو نہیں ملتا تھا۔ بالکل، ہالینڈ نے جنگ بندوقوں سے نہیں بلکہ بہتر کریڈٹ ریٹنگ سے جیتی۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ لیکن اس بے لگام اضافے اور منافع کی ہوس کی کوئی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑی ہوگی۔ یہ کہانی اتنی سادہ اور خوشکن تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں، اس کی قیمت بہت بھیانک تھی۔ بحر اوقیانوس میں غلاموں کی تجارت، جو تاریخ کے سب سے بڑے جرائم میں سے ایک ہے، وہ مکمل طور پر منافع کی بنیاد پر چل رہی تھی۔ لاکھوں افریقیوں کو ان کے گھروں سے اغوا کر کے امریکہ میں بیچا گیا تاکہ وہ گنے اور کپاس کے کھیتوں میں کام کریں اور اس سے ملنے والا منافع لندن اور پیرس کے بینکوں میں جمع ہو۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔
اسی طرح بنگال کا عظیم قحط، جس میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیوں کی وجہ سے 1 کروڑ کے قریب لوگ بھوک سے مر گئے، کیونکہ کمپنی کو اناج ذخیرہ کرنے اور مہنگا بیچنے سے زیادہ منافع نظر آ رہا تھا۔ تو پائی تو بڑی ہوئی، لیکن اس کی تقسیم اتنی غیر مساوی تھی کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ بالکل۔ یہ ایک بہت سنگین اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ یہاں آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاشی پائی ہمیشہ بڑھتی رہ سکتی ہے؟ آخرکار ہمارے سیارے پر وسائل تو محدود ہیں، ایک نہ ایک دن تو خام مال اور توانائی ختم ہو جائے گی۔ یہ سرمایہ داری کے نظام کا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے، اور اس کا جواب اب تک صنعتی انقلاب اور نئی ٹیکنالوجیز کی شکل میں آیا ہے۔ اچھا۔ جب بھی وسائل کی کمی نے ترقی کی رفتار کو خطرے میں ڈالا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری نے کوئی نیا راستہ کھول دیا۔ جب یورپ میں جنگلات ختم ہونے لگے تو ہم نے کوئلہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب کوئلے کی کھانیں گہری ہو گئیں اور ان میں پانی بھرنے لگا تو بھاپ کا انجن ایجاد ہوا۔ صحیح۔ آج جب تیل ختم ہونے کا خطرہ ہے تو ہم شمسی توانائی اور نیوکلیئر انرجی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ سائنس، سلطنت اور سرمایہ داری کا وہی گٹ جوڑ ہے جو اب تک اس اضافے کو ممکن بناتا آیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے 500 سال کی کہانی 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، لا علمی کا اعتراف جس نے ہمیں سوال پوچھنے پر اکسایا۔ دوسرا، سائنس اور سلطنت کا اتحاد جس نے علم کی تلاش کو عالمی سطح پر پھیلایا۔ اور تیسرا، سرمایہ داری کا عقیدہ جس نے اس پوری مشین کو چلانے کے لیے ایندھن فراہم کیا۔ بالکل، یہ تینوں مل کر وہ انجن ہیں جس نے دنیا کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو تقویت دینے والا ایک نظام ہے جو ہمیں آج اس مقام پر لے آیا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری اور پیچیدہ کہانی ہے جس کے اثرات آج بھی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم انڈسٹریل ریولوشن اور جدید دنیا پر بات کریں گے۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت بڑے اور شاید سب سے ذاتی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ کیا ہم یعنی جدید انسان اپنے آباء و اجداد سے زیادہ خوش ہیں؟ یہ 5واں حصہ ہے۔ اس جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے صنعت کے انقلاب کی شور مچاتی فیکٹریوں سے گزرنا ہوگا، پھر خاندان اور معاشرے کی بدلتی تصویر کو سمجھنا ہوگا، اور آخر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ خوشی کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں صنعت کے پہیوں سے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ جدید معیشت ایک شارک کی طرح ہے جسے زندہ رہنے کے لیے مسلسل تیرتے رہنا پڑتا ہے۔ مطلب ہماری معیشت کو بھی مسلسل ترقی چاہیے۔ جی، اور یہیں سے ایک بنیادی تضاد سامنے آتا ہے۔ ترقی کے لیے توانائی اور خام مال کی ضرورت ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں محدود ہیں۔ تو پھر یہ نظام صدیوں سے چل کیسے رہا ہے؟ یہ تو کب کا ڈوب جانا چاہیے تھا۔ یہی تو حیران کن بات ہے۔ پچھلی چند صدیوں میں توانائی اور خام مال کا استعمال آسمان کو چھونے لگا، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے دستیاب وسائل کی مقدار کم ہونے کے بجائے حقیقت میں بڑھ گئی ہے۔ یہ تو جادو لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے صنعتی انقلاب، اور یہ صرف مشینوں کا انقلاب نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر توانائی کو دیکھنے اور استعمال کرنے کے طریقے کا انقلاب تھا۔ اچھا، تو انقلاب سے پہلے صورتحال کیا تھی؟ مطلب انسان توانائی کہاں سے حاصل کرتا تھا؟ دیکھیں، انقلاب سے پہلے توانائی کے ذرائع بہت سادہ تھے۔ لکڑی جلانا، ہوا کی طاقت سے بحری جہاز چلانا، پانی سے چکیاں چلانا، بس یہی کچھ تھا۔ اور ان میں مسائل بھی ہوں گے۔ بہت مسائل تھے۔ لکڑی ہر جگہ نہیں تھی، ہوا ہر وقت نہیں چلتی تھی، اور پانی کی طاقت صرف دریاؤں کے پاس تھی۔ لیکن سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ انسان ایک قسم کی توانائی کو دوسری میں بدلنا نہیں جانتا تھا، خاص طور پر گرمی کو حرکت میں بدلنے کا کوئی مؤثر طریقہ نہیں تھا۔ اور پھر آیا بھاپ کا انجن۔ جی، بھاپ کا انجن، اور اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کا آغاز 1700 کے قریب برطانوی کوئلے کی کانوں سے ہوا۔ ان کانوں میں پانی بھر جاتا تھا جسے نکالنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اچھا۔ پھر کسی نے سوچا کہ اگر ہم کوئلہ جلا کر پانی کو ابالیں تو اس سے جو بھاپ بنتی ہے اس میں زبردست طاقت ہوتی ہے۔ اس بھاپ سے ایک پسٹن کو دھکیلا جا سکتا ہے جس سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس حرکت سے پمپ چلائے گئے ہوں گے؟ بالکل،
ان پمپس نے کانوں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت سادہ اصول تھا، لیکن اس کے نتائج انقلابی تھے۔ یعنی اصل گیم چینجر یہ سوچ تھی کہ اگر کوئلے کی گرمی سے پمپ چل سکتا ہے تو پھر کپڑے بنانے والی مشین کیوں نہیں چل سکتی؟ اور اگر مشین چل سکتی ہے تو پھر پوری ٹرین کیوں نہیں چل سکتی؟ صحیح۔ اور 1825 میں پہلی بھاپ سے چلنے والی ٹرین نے یہ ثابت بھی کر دیا۔ جی، اور اسی ایک خیال نے ہمیں توانائی کے ایک محدود تالاب سے نکال کر ایک لامحدود سمندر میں لا کھڑا کیا۔ صنعتی انقلاب نے یہ ثابت کیا کہ توانائی کی کوئی حد نہیں، حد صرف ہماری لا علمی کی ہے۔ ایک منٹ، توانائی کا لامحدود سمندر؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آج بھی تو ہم توانائی کے بحران کی بات کرتے ہیں۔ اسے اعداد و شمار سے سمجھتے ہیں۔ زمین کو ہر سال سورج سے تقریباً 3786,800 ایگزا جولز توانائی ملتی ہے۔ اچھا۔ اور تمام انسانی سرگرمیاں، ہماری تمام فیکٹریاں، گاڑیاں، شہر، یہ سب ملا کر سالانہ صرف 500 ایگزا جولز استعمال کرتے ہیں۔ صرف 500؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو مسئلہ توانائی کی کمی کا ہرگز نہیں ہے، مسئلہ اس علم کی کمی کا ہے کہ اس بے پناہ توانائی کو قابو کیسے کیا جائے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ یعنی ہم ایک ایسے سمندر میں رہ رہے ہیں جہاں توانائی کی بارش ہو رہی ہے اور ہم صرف ایک چمچ سے اسے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور جب ہم نے اس علم کو تھوڑا سا استعمال کرنا شروع کیا تو پیداوار میں ایک دھماکہ خیز اضافہ ہوا، سب سے پہلے زراعت میں۔ ٹریکٹرز، کھادیں اور یہ سب چیزیں۔ جی، ٹریکٹر نے جانوروں اور انسانوں کی جگہ لے لی۔ مصنوعی کھادوں اور کیڑے مار ادویات نے فصلوں کو کئی گنا بڑھا دیا، اور پھر ریفریجریشن اور تیز رفتار ٹرانسپورٹ نے خوراک کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا ممکن بنا دیا۔ لیکن اس پیداواری دھماکے کی ایک بہت تاریک قیمت بھی تھی، جس پر کتاب خاص طور پر توجہ دلاتی ہے، اور وہ ہے جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک۔ جی، یہ صنعتی انقلاب کا ایک انتہائی پریشان کن پہلو ہے۔ صنعتی زراعت نے جانوروں کو زندہ، سنساس مخلوق کے بجائے مشینیں سمجھنا شروع کر دیا۔ مطلب صرف ایک پروڈکشن یونٹ؟ جی، ان کی نفسیاتی، سماجی اور جذباتی ضروریات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ آج فیکٹری فارمز میں جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ کتاب میں کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ جی، جیسے مرغیوں کو اتنے چھوٹے پنجروں میں قید کیا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر اپنے پر بھی نہیں پھڑپھڑا سکتی۔ سور، جو کہ بہت ذہین جانور ہیں، انہیں ایسے کریٹس میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ ٹھیک سے مڑ بھی نہیں سکتی۔ دودھ دینے والی گایوں کو بس ایک ایسی مشین سمجھا جاتا ہے جس کا کام چارہ کھانا اور دودھ دینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی قیمت ہے جو ہم نے صنعتی ترقی کے لیے ادا کی ہے، اور یہ ذہنیت صرف جانوروں تک نہیں رہی ہوگی۔ جب آپ ہر چیز کو مشین کے طور پر دیکھتے ہیں تو پھر انسان بھی ایک مشین کا پرزہ بن جاتا ہے، ایک خریداری کرنے والی مشین۔ کیا یہیں سے صارفیت یعنی کنزیومرزم کی بنیاد پڑی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ اس پورے پیداواری نظام کو چلانے کے لیے ایک نئے اخلاقی ضابطے کی ضرورت پڑی۔ سرمایہ دارانہ نظام کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل پیداوار اور مستقل خریداری کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کفایت شعاری کے پرانے اصول کو ختم کر دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ وہ اصول جو ہزاروں سال سے انسانی معاشروں کی بنیاد تھا کہ کم خرچ کرو اور چیزوں کو بچا کر رکھو۔ یعنی سرمایہ داری نے صرف ہماری معیشت نہیں بدلی، اس نے ہماری نفسیات کو بھی بدل دیا ہے۔ ہزاروں سال سے کفایت شعاری ایک خوبی تھی، اور اب غیر مطمئن رہنا اور ہمیشہ مزید کی خواہش کرنا ایک ضرورت بن گئی ہے۔ اس کے بغیر تو پورا نظام ہی بیٹھ جائے گا۔ جی، اب لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اسے استعمال کرو، اور جیسے ہی وہ پرانی ہو جائے اسے پھینک کر نئی خرید لو۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے جو صنعت کے پہیوں کو گھماتا رہتا ہے۔ تو ایک طرف فیکٹریوں نے پیداوار کا سمندر بہا دیا، لیکن دوسری طرف اس کی لہروں نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں یعنی خاندان اور کمیونٹی کو بھی بہا دیا۔ یہ صرف ایک معاشی انقلاب نہیں تھا، یہ ایک سماجی زلزلہ تھا۔ بالکل، اور اس زلزلے کا مرکز تھا خاندان اور مقامی کمیونٹی کا خاتمہ، اور ان کی جگہ ریاست اور مارکیٹ کا عروج۔ اچھا، اس کو تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ انقلاب سے پہلے زندگی کیسی تھی؟ دیکھیں، اس وقت زندگی 3 اکائیوں کے گرد گھومتی تھی:
آپ کا اپنا خاندان، آپ کا بڑا خاندان یعنی قبیلہ یا برادری، اور آپ کی مقامی کمیونٹی۔ آپ کا خاندانی آپ کا فلاحی نظام تھا، آپ کا صحت کا نظام، تعلیمی نظام، سب کچھ۔ مطلب ہر ضرورت خاندان اور کمیونٹی پوری کرتی تھی۔ جی۔ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، آپ کی کمیونٹی آپ کا بینک تھی۔ تو پھر ریاست اور مارکیٹ نے اس ہزاروں سال پرانے مضبوط نظام کو توڑا کیسے؟ انہوں نے فرد کو ایک نئی اور بہت پرکشش پیشکش کی۔ صنعتی انقلاب نے ریاست اور مارکیٹ کو بے پناہ نئی طاقتیں دیں، جیسے میڈیا، ٹرانسپورٹ، ایک منظم بیوروکریسی۔ اچھا۔ انہوں نے فرد سے کہا، خاندان اور برادری کی روایتی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤ، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ ریاست نے اسکول بنائے، ہسپتال قائم کیے، پینشن اور انشورنس فراہم کی، مارکیٹ نے نوکریاں دیں اور ہر طرح کی چیزیں فراہم کی۔ تو فرد کا خاندان پر انحصار ختم ہو گیا۔ جی بالکل۔ اب اسے اپنے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کے لیے یا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے صرف خاندان پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک بری چیز ہے؟ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ خاندان اور برادری اکثر ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس آزادی نے فرد کو اپنی مرضی کی زندگی جینے کا موقع بھی تو دیا۔ ایک کسان کی بیٹی ڈاکٹر بن سکتی تھی، جو پرانے نظام میں شاید ممکن نہیں تھا۔ یہ اس تبدیلی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف اس نے بے مثال سماجی ترقی اور انفرادی آزادی کی راہیں کھولیں، لیکن دوسری طرف اس نے خاندان اور کمیونٹی کے گرمجوش ذاتی رشتوں کی جگہ ریاست اور مارکیٹ کے سرد غیر ذاتی نظام کو دے دیا۔ مطلب آپ کو پینشن تو مل جاتی ہے، لیکن وہ اپنائیت اور تعلق کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ درست۔ کتاب میں دو بڑے دلچسپ چکروں کا ذکر ہے۔ پرانے نظام میں خاندان مضبوط تھے تو ریاست اور مارکیٹ کمزور تھے، اور فرد بھی خاندان کے بغیر کمزور تھا۔ اور نئے نظام میں؟ نئے نظام میں خاندان کمزور ہوئے، جس سے ریاست اور مارکیٹ مضبوط ہوئے، اور ان کی مدد سے فرد ایک آزاد اکائی کے طور پر مضبوط ہوا۔ لیکن آج کا فرد ریاست اور مارکیٹ کی ان بے رحم طاقتوں کے سامنے خود کو تنہا اور غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ یہ انسانی ارتقاء کے خلاف ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہم لاکھوں سالوں سے چھوٹی کمیونٹیز میں رہنے کے لیے بنے تھے، لیکن صرف 2 صدیوں میں ہم ایک تنہا فرد بن گئے ہیں۔ جی، اور ہم آج بھی اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تبدیلی نے ہمارے پورے سماجی نظام کو ایک مستقل انقلاب کی حالت میں ڈال دیا ہے۔ پہلے نظم کا مطلب استحکام تھا، لیکن اب ہر سال انقلابی ہے۔ اور سیاست کا وعدہ بھی بدل گیا۔ اب یہ روایت کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ پرانی دنیا کو تباہ کر کے ایک نئی اور بہتر دنیا بنانا ہے۔ بالکل، اور اس تیز رفتار تبدیلی کے دوہرے نتائج نکلے ہیں۔ ایک طرف 20ویں صدی جنگوں اور نسل کشی کی بے مثال داستانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن دوسری طرف پچھلے 70 سال انسانی تاریخ کا سب سے پرامن دور بھی رہے ہیں۔ یہ ایک گہرا تضاد ہے۔ تاریخ کی ٹیکٹونک پلیٹیں تیزی سے حرکت کر رہی ہیں، لیکن آتش فشاں زیادہ تر خاموش ہیں۔ یہ تمام تبدیلیاں ہمیں واپس ہمارے بنیادی سوال کی طرف لے آتی ہیں۔ ان تمام انقلابات، معاشی ترقی اور بے پناہ طاقت کے بعد آخرکار کیا ہم انسان زیادہ خوش ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جسے مورخ عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا سب سے اہم سوال ہے۔ قوم پرستی ہو، کمیونزم ہو یا سرمایہ داری، ہر نظریہ خوشی کا ہی تو وعدہ کرتا ہے۔ لیکن کیا ان وعدوں میں کوئی سچائی ہے؟ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ کتاب اس پر 3 عمومی خیالات پیش کرتی ہے۔ ایک ترقی پسند نظریہ ہے کہ ہماری صلاحیتیں بڑی ہیں اس لیے ہم زیادہ خوش ہیں۔ دوسرا رومانوی نظریہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں فطرت سے دور کر دیا ہے اس لیے ہم کم خوش ہیں۔ اور تیسرا درمیانہ راستہ ہے کہ سائنسی انقلاب کے بعد سے حالات بہتر ہوئے ہیں اور ہم شاید زیادہ خوش ہیں۔ لیکن یہ تو سب اندازے ہیں۔ کیا سائنس اس بارے میں کچھ ٹھوس بتا سکتی ہے؟ جی، اب ماہرین نفسیات اور حیاتیات اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ خوشی کو موضوعی بہبود یا سبجیکٹو ویل بینگ کہتے ہیں، جسے سوالناموں کے ذریعے ماپا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس تحقیق سے کیا نتائج نکلے؟ کچھ بہت دلچسپ نتائج ہیں۔ پہلا یہ کہ پیسہ ایک حد تک خوشی لاتا ہے۔ ایک غریب شخص کے لیے یہ بہت اہم ہے، لیکن ایک امیر شخص کی دولت میں مزید اضافہ اس کی خوشی پر زیادہ اثر نہیں ڈالتا۔ یہ بات تو سنی ہے۔ اور دوسرا نتیجہ؟ دوسرا یہ ہے کہ خاندان اور کمیونٹی کے ساتھ مضبوط تعلقات
پیسے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ لیکن کتاب میں سب سے اہم نتیجے کا ذکر ہے جو توقعات کے بارے میں ہے۔ جی، سب سے اہم نتیجہ شاید یہی ہے کہ خوشی کا انحصار معروضی حالات یعنی دولت یا صحت اور ہماری موضوعی توقعات کے درمیان تعلق پر ہے۔ اگر ہماری توقعات ہمارے حالات سے زیادہ تیزی سے بڑھیں تو ہم ارب پتی ہو کر بھی ناخوش رہیں گے۔ اور یہی جدید دنیا ایک مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ ماس میڈیا، اشتہارات، سوشل میڈیا، یہ سب ہماری توقعات کو آسمان تک پہنچا رہے ہیں۔ آج کا ایک نوجوان، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، اپنا موازنہ فلمی ستاروں اور سپر ماڈل سے کرتا ہے۔ بالکل، اس لیے وہ کبھی خوش نہیں ہو پاتا۔ 2011 میں مصری انقلاب کی بہترین مثال ہے۔ مادی طور پر وہ فرعونوں کے دور کے لوگوں سے کہیں بہتر زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ اپنا موازنہ اپنے آباء و اجداد سے نہیں بلکہ اوباما کے امریکہ سے کر رہے تھے، اس لیے وہ شدید غیر مطمئن تھے۔ یہ ہمیں خوشی کے ایک اور زیادہ گہرے نقطہ نظر کی طرف لے جاتا ہے، حیاتیاتی نقطہ نظر۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق بیرونی حالات سے کم اور ہمارے دماغ کی کیمسٹری سے زیادہ ہے۔ جی، اس نظریے کے مطابق ہمارے تمام جذبات اور احساسات بشمول خوشی ہمارے بائیو کیمیکل میکینزم سے کنٹرول ہوتے ہیں، یعنی سیروٹونن، ڈوپامین اور آکسیٹوسن جیسے کیمیکل سے۔ تو کوئی بیرونی واقعہ جیسے لاٹری جیتنا ہمیں براہ راست خوش نہیں کرتا؟ نہیں، بلکہ اس واقعے سے ہمارے دماغ میں جو خوشگوار کیمیکلز خارج ہوتے ہیں وہ احساس ہمیں خوش کرتا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے، کچھ لوگ قدرتی طور پر ہی خوش مزاج ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور کچھ لوگ ہمیشہ ناخوشی رہتے ہیں۔ تو کیا یہ سب صرف کیمسٹری ہے؟ حیاتیاتی نقطہ نظر یہی کہتا ہے۔ ان کے مطابق ہر انسان کا ایک اندرونی بائیو کیمیکل نظام ہے جو ایک تھرموسٹیٹ کی طرح کام کرتا ہے اور خوشی کی سطح کو ایک خاص سیٹ پوائنٹ پر رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ سیٹ پوائنٹ قدرتی طور پر زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کا کم۔ تو پھر فرانسیسی انقلاب جیسے بڑے تاریخی واقعات نے بھی لوگوں کی خوشی پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہوگا؟ اس نظریے کے مطابق نہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی بائیو کیمسٹری کو نہیں بدلا۔ اس لحاظ سے حقیقی خوشی صرف بائیو کیمسٹری میں ہیرا پھیری کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ لیکن کیا خوشی صرف کیمیکلز کا کھیل ہے؟ زندگی میں معنی یعنی میننگ کی کوئی اہمیت نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس حیاتیاتی نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ ڈینیل کہانی مین کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پرورش لمحہ بلمحہ ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ جی، اس میں خوشگوار لمحات کم ہوتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں سے مجموعی طور پر پوچھا جاتا ہے تو وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بامعنی اور خوشی کا باعث تجربہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی صرف خوشگوار لمحات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کو ایک بامعنی کہانی کے طور پر دیکھنے کا نام بھی ہے۔ جی، شاید قرون وسطیٰ کے لوگ زیادہ خوش تھے کیونکہ وہ اپنے مشکلات بھری زندگی کو آخرت کی ابدی خوشی کے وعدے کے ذریعے بامعنی سمجھتے تھے۔ تو کیا خوشی صرف اجتماعی وہم یا کہانیوں کو اپنانے کا نام ہے؟ یہ ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے، اور یہ ہمیں خوشی پر بدھ مت کے نقطہ نظر کی طرف لے جاتا ہے۔ بدھ مت اس بات سے تو اتفاق کرتا ہے کہ خوشی کا انحصار اندرونی کیفیات پر ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ بدھ مت کے مطابق دکھ کی اصل وجہ درد یا غربت نہیں بلکہ ہمارے اپنے ذہن کی ایک عادت ہے، عارضی احساسات کا نہ ختم ہونے والا تعاقب۔ ہم ہمیشہ خوشگوار احساسات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ناخوشگوار احساسات سے بچنا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ تمام احساسات لہروں کی طرح عارضی ہیں، یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی اور ہم ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ بالکل، بدھ مت کہتا ہے کہ جب ہم ان احساسات کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی غیر مستقل فطرت کو ویسا ہی دیکھنا اور قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں جیسا کہ وہ ہیں، تو حقیقی سکون یعنی نروان حاصل ہوتا ہے۔ یہ نظریہ تو لبرلزم کے اس جدید خیال کے بالکل برعکس ہے کہ ہمیں اپنے احساسات کو سننا چاہیے۔ جی، بدھ مت کہتا ہے کہ حقیقی خوشی کا راز اپنے اندرونی احساسات کا غلام بننے کے بجائے ان سے آزاد ہونے میں ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صنعتی انقلاب نے ہمیں بے پناہ طاقت دی لیکن ہمارے سماجی ڈھانچے کو توڑ دیا، اور اس نے ہمیں اس سوال پر لا کھڑا کیا کہ کیا یہ سب کچھ ہمیں زیادہ خوش کر پایا ہے؟ ہم نے دیکھا
کہ خوشی ایک پیچیدہ معمہ ہے جس کے جوابات ہماری توقعات، ہماری بائیو کیمسٹری اور زندگی کو بامعنی سمجھنے کی ہماری صلاحیت میں چھپے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر خوشی ہی حتمی مقصد ہے اور اس کی تاریخ اتنی غیر یقینی ہے تو ایک معاشرے کے طور پر ہمیں کس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ کیا یہ مزید معاشی ترقی ہے، مزید طاقت کا حصول ہے، یا اپنے ذہنوں کی گہری سمجھ بوجھ؟ کتاب کے مطابق یہ تاریخ کا وہ سب سے بڑا خلا ہے جسے ہمیں اب بھرنا شروع کرنا چاہیے۔ آخری حصے میں ہم ہومو سیپینز کے مستقبل پر بات کریں گے۔ کتاب کے آخری ابواب اسی سوال پر غور کرتے ہیں کہ ہومو سیپینز کا مستقبل کیا ہے اور کیا اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور اس گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے وہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ تقریباً 4 ارب سال سے اس سیارے پر زندگی کا کھیل صرف ایک قانون کے تحت کھیلا جا رہا تھا۔ صرف ایک قانون؟ جی، صرف ایک، قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن۔ چاہے وہ امیبا ہو، ڈائناسور ہو یا خود انسان، سب اسی قانون کی پیداوار تھے۔ کسی ذہین خالق کا کوئی ڈیزائن نہیں تھا۔ لیکن تاریخ میں پہلی بار یہ قانون ٹوٹنے والا ہے۔ حال سے قدرت جو کچھ کر رہی تھی، اب وہ طاقت انسان کے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ یہی کتاب کا سب سے بڑا اور شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔ انسان اب قدرتی انتخاب کے قوانین کی جگہ ذہین ڈیزائن یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے قوانین لا رہا ہے۔ ہم زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تبدیلی اتنی گہری ہے کہ یہ ہومو سیپینز کے وجود کو ہی ختم کر سکتی ہے۔ تو آئیے اسی پر بات کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ کتاب کے مطابق انسان کا یہ نیا ارتقاء یہ کن راستوں پر چل سکتا ہے؟ کتاب بنیادی طور پہ 3 بڑے راستوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلا ہے بایولوجیکل انجینئرنگ، یعنی اپنے حیاتیاتی وجود کو ہی بدل دینا۔ بالکل۔ دوسرا ہے سائبر انجینئرنگ، یعنی اپنے نامیاتی جسم کو غیر نامیاتی پرزوں کے ساتھ جوڑنا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے انقلابی ہے، وہ ہے مکمل طور پر غیر نامیاتی زندگی یعنی ان آرگینک لائف کی تخلیق۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایک کر کے ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بایولوجیکل انجینئرنگ۔ یہ سننے میں تو بہت جدید لگتا ہے، لیکن کیا یہ کسی نہ کسی شکل میں پہلے سے موجود نہیں؟ ہاں بالکل، اپنے بنیادی معنی میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب انسان نے 10,000 سال پہلے ایک جنگلی بیل کو خسی کیا اچھا، تاکہ وہ ہل چلانے کے لیے زیادہ پرامن اور قابو میں آ جائے، تو وہ بھی ایک طرح کی بایولوجیکل انجینئرنگ ہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کی حیاتیات میں مداخلت کر رہا تھا۔ صحیح۔ لیکن آج ہم جس سطح کی بات کر رہے ہیں وہ اس سے کہیں کہیں آگے ہے۔ جیسے کہ کتاب میں اس کی کیا مثالیں دی گئی ہیں؟ کتاب ایک بہت ہی دلچسپ مثال دیتی ہے برازیلی آرٹسٹ ایڈورڈو کاکو کی۔ سن 2000 میں اس نے سائنسدانوں کی مدد سے ایک خرگوش کے ڈی این اے میں ایک جین داخل کروایا۔ ایک منٹ، کیا واقعی ایک خرگوش کے ڈی این اے میں جیلی فش کا جین؟ جی، یہ جین ایک چمکنے والی جیلی فش سے لیا گیا تھا، اور نتیجہ ایک ایسا خرگوش پیدا ہوا جو اندھیرے میں ہلکی سبز روشنی سے چمکتا تھا۔ اس کا نام آلبا رکھا گیا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ مجھے تو یہ جاننا ہے کہ اس آرٹسٹ کے ذہن میں چل کیا رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا بھلا؟ کتاب کے مطابق اس کا مقصد تھا فن اور سائنس کی حدود کو دھندلانا، یہ دکھانا کہ زندگی اب صرف قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں کی پابند نہیں رہی۔ مطلب یہ کہ اب ہم خود اصول بنا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ قدرتی انتخاب سے ممکن ہی نہیں تھا کہ خرگوش چمکنا شروع کر دے۔ یہ خالصتاً ذہین ڈیزائن تھا۔ تو کتاب کا نقطہ یہ نہیں کہ سائنسدان عجیب و غریب کام کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ زندگی کو ڈیزائن کرنے کے بنیادی اصول ہی بدل گئے ہیں۔ اربوں سال سے قدرت فیصلے کر رہی تھی، اب ایک آرٹسٹ کے اسٹوڈیو میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ درست کہا۔ یہ واقعی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ کتاب میں ایک اور تصویر بھی ہے، ایک چوہے کی جس کی پیٹھ پر انسانی کان جیسا کچھ اگا ہوا ہے۔ جی، وہ بھی اسی کی ایک مثال ہے، جہاں سائنسدانوں نے مویشیوں کے کارٹلیج سیلز استعمال کر کے چوہے کی پیٹھ پر ایک کان کی شکل اگائی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ٹیشوز کو جسم کے باہر بھی اگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب جانوروں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو انسانوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ بالکل، اور کتاب یہاں نیانڈرتھل جینوم پروجیکٹ کا ذکر کرتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قدیم کزن نیانڈرتھل کو واپس لا سکتے ہیں؟ تھیوری کے مطابق ہاں،
2010 में निएंडरथल का पूरा जीनोम मैप कर लिया गया था। अब ये मुमकिन है कि हम निएंडरथल डीएनए को एक जदीद सेपियंस के बेजे में डालें और एक सरोगेट माँ के जरिए 30,000 साल बाद पहले निएंडरथल बच्चे को दोबारा जन्म दे। लेकिन क्या ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त होगा? एक ऐसी मखलूक को दुनिया में लाना जिसका कोई समाजी या माहौलियाती मकाम न हो, जिसके लिए दुनिया बिल्कुल अजनबी हो, क्या ये जुल्म नहीं? क्या किताब इस पहलू पर बात करती है? किताब इन अखलाकी सवालात को उठाती है, लेकिन इसका जोर इस बात पर ज्यादा है कि ये टेक्नोलॉजी अब हमारी पहुंच में आ रही है, और अगर हम निएंडरथल को वापस ला सकते हैं तो इससे अगला मंतिकी कदम क्या होगा? एक बेहतर अपग्रेडेड सेपियंस डिजाइन करना। बिल्कुल। अगर जीनियाती इंजीनियरिंग ज़हीन चूहे बना सकती है तो ज़हीन इंसान क्यों नहीं? और किताब इसे दूसरी इल्मी इनकलाब यानी सेकंड कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का नाम देती है। जी, पहली इल्मी इनकलाब दिमाग की साख्त में चंद मामूली तब्दीलियों का नतीजा थी, जिसने हमें दुनिया का हाकिम बना दिया। किताब ये सवाल उठाती है कि शायद हमारे दिमाग की वायरिंग में एक और छोटी सी तब्दीली हमें एक बिल्कुल नई किस्म के शूर और जहानत से रुशनास करा सकती है। एक ऐसा वजूद जो हमें उसी तरह देखेगा जैसे हम निएंडरथल्स को देखते हैं। बिल्कुल। तो एक रास्ता तो ये है कि हम अपने डीएनए को ही बदल दें, लेकिन किताब एक और रास्ते की बात भी करती है जो शायद ज्यादा करीब है, अपने जिस्म को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, यानी साइबर्ग बनना। यह साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन क्या हम पहले से ही इस रास्ते पर नहीं हैं? हम यकीनी तौर पर इस रास्ते पर हैं। साइबर्ग ऐसे जानदार हैं जो नामियाती और गैर नामियाती हिस्सों को मिलाते हैं, और इस तारीफ के मुताबिक हम में से अक्सर किसी न किसी हद तक पहले से ही बायोनिक हैं। ये दिलचस्प है। मतलब किताब के मुताबिक मेरा दादा जो पेसमेकर इस्तेमाल करते हैं और मैं जो ऐनक लगाती हूँ, हम दोनों तकनीकी तौर पर साइबर्ग हैं। जी, किताब यही कहती है। ऐनक, पेसमेकर, समात के आलात, ये सब गैर नामियाती पुर्जे हैं जो हमारी कुदरती सलाहियतों को बढ़ाते या बहाल करते हैं। ये तो इस लफ्ज का पूरा मतलब ही बदल देता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अमेरिकी फौज का एक इदारा है डार्पा। वो कीड़ों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और प्रोसेसर्स लगाकर उन्हें रिमोट कंट्रोल जासूस बनाने पर काम कर रहा है। जासूस? कीड़ों से? जी, तसव्वुर करें एक मक्खी या कॉकरोच दुश्मन के हेडक्वार्टर में बैठकर लाइव वीडियो और ऑडियो भेज रहा हो। और इंसानों के लिए इस मैदान में क्या हो रहा है? इंसानों के लिए भी बहुत कुछ हो रहा है। बायोनिक कान यानी कॉक्लियर इम्प्लांट्स अब आम हैं। इसके अलावा रेटिना इम्प्लांट बनाए जा रहे हैं। ये बीनाई के लिए है? हाँ, ये नाबीना अफराद की आंख में एक माइक्रोचिप लगाकर उन्हें कैमरे के जरिए जुज़वी बिनाई फराहम करते हैं। और फिर किताब में जैसी सुलेवान की मिसाल है, एक अमरीकी इलेक्ट्रिशियन जिसने एक हादसे में अपने दोनों बाजू खो दिए। ओह! और अब वो सोच से चलने वाले बायोनिक बाजू इस्तेमाल करता है, ठीक? जी, इसके दिमाग से आने वाले आसाबी सिग्नल्स को उसके सीने पर रखे माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़ते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल कमांड्स में बदल देते हैं। वो सिर्फ सोचकर अपने बायोनिक बाजुओं को हरकत दे सकता है, चीजें उठा सकता है, यहाँ तक कि अपनी पोतों को गले भी लगा सकता है। ये दिमाग और मशीन का बराह रास्त मिलाप है। बिल्कुल। ये तो नामियाती और गैर नामियाती को जोड़ने की बात हुई, लेकिन किताब तीसरे और शायद सबसे इनकलाबी रास्ते का भी जिक्र करती है, यानी जिंदगी को नामियाती दायरे से मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल देना। आप मसनूई ज़हानत की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ, मुकम्मल तौर पर गैर नामियाती जिंदगी। इसकी सबसे सादा मिसाल कंप्यूटर वायरसेस हैं। वो कोड के टुकड़े हैं, लेकिन वो खुद को कॉपी कर सकते हैं, इंटरनेट पर फैल सकते हैं और इर्तिका भी कर सकते हैं। इर्तिका? कंप्यूटर वायरस? जी, अगर वायरस की किसी कॉपी में कोई गलती या म्यूटेशन आ जाए और वो नया वर्जन एंटीवायरस प्रोग्रामों से बचने में ज़्यादा कामयाब हो, तो वही वर्जन आगे फैलेगा। ये एक गैर नामियाती इर्तिका है। अच्छा, लेकिन ये तो एक महदूद ज़हानत है। इंसानी दिमाग जैसी ज़हानत बनाने के बारे में क्या ख्याल है? इसके लिए किताब ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करती है। 2005 में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा मकसद ये था कि एक दहाई के अंदर कंप्यूटर में एक मुकम्मल इंसानी दिमाग की सिमुलेशन तैयार की जाए। एक मसनूई दिमाग? जी, जो सोच सके, बात कर सके और इंसानों की तरह बर्ताव कर सके। यकीनन ये प्रोजेक्ट बहुत मुतनाज़िया भी रहा है और अपने मकासद से काफ़ी पीछे है। लेकिन कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल।
کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ سوچ کی سمت اب اس طرف ہے، چاہے منزل ابھی دور ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ کبھی کامیاب ہو گیا تو زندگی 4 ارب سال بعد پہلی بار کاربن کے نامیاتی مرکبات کی دنیا سے آزاد ہو کر سلیکون کے غیر نامیاتی دائرے میں داخل ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ایسی شکلیں اختیار کر سکتی ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ورچوئل دنیا میں رہ سکتی ہے، سیاروں کے درمیان روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے۔ یہ سب کچھ سننے میں سائنس فکشن جیسا لگتا ہے، لیکن کتاب اسے ایک حقیقی امکان کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ اس سے تو ہمارے وجود کے بارے میں بہت گہرے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کتاب میں سنگولیرٹی کے تصور کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فزکس میں بگ بینگ کو سنگولیرٹی کہا جاتا ہے، ایک ایسا نقطہ جہاں وقت اور جگہ کے وہ تمام قانون جنہیں ہم جانتے ہیں موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم تاریخ میں ایک نئی سنگولیرٹی کے قریب پہنچ رہے ہیں، ایک ایسا نقطہ جہاں وہ تمام تصورات جو ہماری دنیا کو معنی دیتے ہیں، میں، تم، مرد، عورت، محبت، نفرت، شاید بے معنی ہو جائیں گے۔ اس نقطے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے لیے مکمل طور پر ناقابل فہم ہوگا۔ بالکل۔ یعنی ایک ایسا مستقبل جو ہمارے لیے اتنا ہی ناقابل فہم ہے جتنا ہمارے لیے بگ بینگ سے پہلے کا وقت، جہاں ہمارے تمام تصورات شاید بے معنی ہو جائیں۔ یہ تو بہت خوفناک خیال ہے۔ اور اسی خوف کو سمجھانے کے لیے کتاب فرینکنسٹائن کی مشہور کہانی کا حوالہ دیتی ہے۔ اچھا؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ فرینکنسٹائن کا سبق یہ ہے کہ انسان کو خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ ایک ایسا عفریت بنا دے گا جو اسے ہی تباہ کر دے گا۔ لیکن کتاب اس کی ایک مختلف تشریح کرتی ہے۔ جی، کتاب کے مطابق اصل خوف یہ نہیں ہے کہ ہم قابو سے باہر ہونے والا کوئی عفریت بنا دیں گے۔ اصل خوف یہ ہے کہ ہم خود سے واقعی بہتر کوئی چیز بنا دیں، ایک ایسی مخلوق جو ذہانت، صلاحیت اور شعور میں ہم سے اتنی ہی برتر ہوگی جتنے ہم نیانڈرتھلز سے ہیں۔ اور وہ ہمیں ایک کمتر نسل کے طور پر دیکھے گی۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں اس گفتگو کے سب سے اہم سوال کی طرف لاتا ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ اب اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، what do we want to become، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیا چاہنا چاہتے ہیں، what do we want to want۔ ایک منٹ، ہم کیا چاہنا چاہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لیکن کیا یہ خواہشات کو انجینئر کرنا پہلے سے نہیں ہو رہا؟ اشتہارات، سوشل میڈیا الگوریدمز، سیاسی پروپیگنڈا، یہ سب ہماری خواہشات پر ہی تو اثر انداز ہوتے ہیں۔ کتاب اس میں اور مستقبل کے ٹیکنالوجی میں کیا فرق بتاتی ہے؟ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا۔ یہ سب ہماری خواہشات کو متاثر ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ بیرونی اثرات ہیں۔ کتاب جس چیز کی بات کر رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی ہے۔ وہ ہماری خواہشات کی حیاتیاتی بنیادوں کو ہی بدلنے کی بات کر رہی ہے۔ اچھا۔ تصور کریں کہ آپ ایک بٹن دبا کر اپنی شخصیت بدل سکیں، اپنی پریشانی کو مستقل خوشی میں بدل سکیں، یا کسی سے محبت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکیں۔ جب ہم اپنی خواہشات کو ہی انجینئر کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہم کیا چاہنا پسند کریں گے؟ کتاب کہتی ہے کہ جو لوگ اس سوال سے خوفزدہ نہیں ہوتے انہوں نے شاید اس پر ٹھیک سے غور ہی نہیں کیا۔ کتاب کے آخر میں مصنف ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر پیش کرتا ہے، ہومو سیپینز کے پورے سفر کا خلاصہ۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، وہ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ 70,000 سال پہلے ہومو سیپینز افریقہ کے ایک کونے میں ایک غیر اہم جانور تھا جس کا ماحول پر ایک گوریلا یا جیلی فش سے زیادہ اثر نہیں تھا۔ اگلے ہزاروں سالوں میں اس نے خود کو پورے سیارے کا مالک اور ماحولیاتی نظام کے لیے ایک دہشت میں بدل دیا ہے۔ آج یہ دیوتا بننے کے دہانے پر کھڑا ہے جو نہ صرف ابدی جوانی بلکہ تخلیق اور تباہی کی خدائی صلاحیتیں حاصل کرنے والا ہے۔ لیکن کتاب ایک بہت اہم سوال بھی پوچھتی ہے، طاقت کے اس بے پناہ اضافے کے باوجود کیا ہم زیادہ خوش ہوئے ہیں؟ کیا اس سفر نے دنیا میں دکھوں کو کم کیا ہے؟ اور کتاب کا جواب کافی مایوس کن ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انسانی طاقت میں اضافے نے ہمیشہ انفرادی سیپینز کی بھلائی کو بہتر نہیں بنایا، اور دوسرے جانوروں کے لیے تو یہ بے پناہ مصائب کا باعث بنا ہے۔ صحیح۔ ہاں، پچھلی چند دہائیوں میں ہم نے بھوک، وبا اور جنگ پر کافی حد تک قابو پایا ہے، لیکن اسی دوران صنعتی زراعت کی وجہ سے اربوں جانوروں کی حالت تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تو ہم ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں ہمارے پاس دیوتاؤں جیسی طاقت ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا کرنا کیا ہے۔
بالکل، کتاب کہتی ہے کہ ہم خود ساختہ دیوتا ہیں جنہیں صرف طبیعت کے قوانین کا سامنا ہے اور ہم کسی کے سامنے جوابدار نہیں ہیں۔ ہم ماحولیاتی نظام کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنی ہی خوشی اور اطمینان کے بارے میں بے خبر ہیں۔ ہم غیر مطمئن اور غیر ذمہ دار ہیں۔ اور یہیں پر کتاب اس آخری چونکا دینے والے سوال پر ختم ہوتی ہے۔ جی، وہ آخری جملہ ہے، ایسے غیر مطمئن اور غیر ذمہ دار دیوتاؤں سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے جو خود نہیں جانتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تھا سیپینز کا مکمل سفر، ماضی کی گہرائیوں سے لے کر مستقبل کے اس دہانے تک جہاں انسان اپنی حیاتی حدود کو عبور کر کے کچھ اور بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کتاب جوابات سے زیادہ سوالات چھوڑ جاتی ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پریزنٹ ٹو فیوچر کے ساتھ جڑے رہیں۔